اسٹارٹ کر دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے سوال و جواب کی نشست بعنوان ہم اور آپ علامہ اکاڑوی کے ساتھ، جس میں آپ اپنے شرعی مسائل کے بارے میں رہنمائی حاصل کر سکیں گے حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے۔ آپ ایک عرصہ دراز سے دنیا بھر میں مسلک حق کے حقیقی ترجمان کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آئیے ہم مل کر انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، اور تمام ناظرین و سامعین کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت معذرت، گزشتہ 4 نشستیں یعنی 4 جمعرات پروگرام نہیں ہو سکا۔ میں 10 سال کے بعد ساؤتھ افریقہ کے سفر پر گیا تھا، جس کی وجہ سے پروگرام نہیں ہو سکا۔ شب عاشور اور عاشور محرم بھی میرا وہیں گزرا، ڈربن میں، جوہانسبرگ میں، لینیجیا میں، لیڈی اسمتھ میں، پیٹ رٹیف میں، کیپ ٹاؤن میں، پٹوریا میں پروگرام رہے۔ فیس بک پر میڈیا ٹیم تمام مصروفیات کا آپ کو بتاتی رہیں۔ اس دوران جو ناغہ ہوا آپ نے محسوس کیا ہوگا، میں نے بھی محسوس کیا۔ بہرحال آج پھر حاضر ہوں۔ ماہ صفر المظفر تقویم کے حساب سے اسلامی سال کا دوسرا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ ہم ماہ محرم میں فخر کونین سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کرتے ہیں۔ ماہ صفر ان کے بھائی ریحان رسول، سبط رسول، نواسہ رسول سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا مہینہ ہے۔ 28 صفر ان کے حوالے سے تاریخ مشہور ہے۔ کچھ لوگ 5 ربیع الاول بھی کہتے ہیں۔ بہرحال مشہور 28 صفر یہ ان کا مہینہ ہے، تو خوب ذکر حسن بھی ہونا چاہیے۔ ام المومنین حضرت سیدتنا میمونہ بنت حارث، ان کا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا یوم مبارک بھی حضرت سیدنا بابا عبداللہ شاہ، جن کو بابا بلے شاہ قصوری کہتے ہیں، اور حضرت سیدنا بہاؤالدین زکریا ملتانی، ان کا بھی یوم مبارک منایا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ حضرت سیدنا عمار ابن یاسر، ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سیدنا سلمان فارسی، حضرت مالک بن دینار، اور سیدنا داتا صاحب کا وصال تو 9 محرم کو ہوا، مگر ان کا عرس مبارک 40ویں کے حساب سے 18، 19، 20 صفر کو منایا جاتا ہے۔ اور پھر امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، سلطان صلاح الدین ایوبی، حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی، ان بزرگوں کے ایام ماہ صفر میں منائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان ہستیوں کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہمیں صحیح عقیدوں پر استقامت عطا فرمائے، اور ملت اسلامیہ کو زمینی آسمانی آفات اور فتنوں سے محفوظ رکھے۔ انشاءاللہ گفتگو ہوگی، بہت سے واقعات ہوئے اس دوران، اس کے حوالے سے انشاءاللہ درمیان میں بھی اور آخر میں گفتگو کروں گا۔ سوال و جواب شروع کرتے ہیں۔ جی زین صاحب۔ آپ لوگ اپنے سوالات اسی لائیو اسٹریم کے کامنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کی آئی ڈی اپنے اصل نام کے ساتھ نہیں تو آپ سوال کے ابتدا میں اپنا نام اور اپنے شہر کا نام لکھ کر بھیج دیجیے۔ آپ کا
سوال شامل کر لیا جائے گا۔ اس کے علاوہ واٹس ایپ اور پیج ان باکس کی سہولت بھی آپ کے پاس موجود ہے۔ پیج ان باکس اوکاڑوی فورم کا اور اوکاڑوی ڈیجیٹل میڈیا دونوں پیجز کا آپ استعمال کر سکتے ہیں اپنے سوالات ہم تک پہنچانے کے لیے۔ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ سوالات علامہ صاحب تک پہنچائیں۔ آج کے پہلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ فیض نیازی صاحب کا سوال کہ کیا ہم یزید پلید کو کافر کہہ سکتے ہیں؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ کسی کے لیے اگر ہم ذکر کریں تو ہم پابند ہیں قرآن اور سنت کے۔ فتویٰ اسلامی شریعت کے حکم کو بیان کرنا۔ 4 اماموں میں سے حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ تک یزید پلید کے اشعار پہنچے، اور وہ جس پائے کے عالم تھے انہوں نے اس کی تکفیر کی، اس کو کافر قرار دیا۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کو کافر نہ کہو مگر وہ کافروں سے بدتر ہے، اس کے جرم بہت بڑے بڑے ہیں۔ تو ہم یہی کہتے ہیں جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ان کے اہل بیت کے بارے میں گستاخی کرنے والا ہو یا بے ادبی کرنے والا ہو، غلط کام کرنے والا ہو، وہ تمام لوگ، یعنی ان پر لعنت، ایک شخص معین پہ لعنت کے لیے بہت سے دلیل چاہیے ہوتی ہے، لیکن اس کے بارے میں لعین کے لفظ بھی لعنہ اللہ، کہ اس پر اللہ کی لعنت، اور اس کے علاوہ اس نے جو مدینہ منورہ میں کیا، مکہ مکرمہ میں کیا۔ میرے والد صاحب قبلہ کی پوری کتاب امام پاک اور یزید پلید پڑھ لیجئے گا۔ ہم اس کو کافر کہنے میں اپنا وقت نہیں لگاتے، اتنا وقت ہم امام پاک کی شان بیان کرنے میں لگاتے ہیں، لیکن جو حکم ہے کہ ہم منہ سے اس کو کافر نہیں کہتے مگر کافروں سے بدتر جانتے ہیں۔ ناروے سے عثمان شفیع صاحب کا سوال کہ مدینہ منورہ سے جدہ واپس جا رہے ہوں بذریعہ ہوائی جہاز تو کیا عمرہ ادا کرنا لازم ہوگا اس سے پہلے؟ اس بارے میں آپ مدینہ منورہ سے جدہ جا رہے ہیں، آپ یہاں سے کہاں گئے ہیں؟ یعنی آپ کسی اور ملک سے وہاں گئے ہیں، عمرے کی نیت سے گئے ہیں؟ اگر آپ نے عمرہ پہلے کر لیا ہے یا آپ نے ابھی عمرہ نہیں کیا تو آپ جدہ گئے ہیں، جدہ میں آپ نے اگر قیام کرنا ہے کچھ روز تو اور حکم ہے، لیکن آپ جدہ جا رہے ہیں اور وہاں سے مکہ جانا ہے تو جدہ جا کے احرام نہیں پہنیں گے، مدینہ منورہ سے پہن کر نیت کر کے جائیں گے۔ آپ جدہ ویسے جا رہے ہیں تو پھر وہ آپ کی عمرے کی نیت نہیں ہے، احرام بھی نہیں ہوگا، لیکن آپ نے جانا ہے، عمرہ کرنا ہے، لیکن آپ مدینہ سے احرام نہیں باندھ رہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ جدہ سے باندھیں گے تو وہ درست نہیں ہوگا، آپ کو مدینہ سے ہی احرام پہننا ہوگا۔ انڈیا سے عبد المتین رضوی صاحب کا سوال کہ اسلامی مہینوں کے نام کس نے رکھے ہیں؟ یہ عرب میں شروع سے چلے آ رہے ہیں، کچھ بعد میں جیسے کہ تھوڑا عرصہ بعد، لیکن یہ شروع سے چلے آ رہے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ دوم، انہوں نے اس تقویم کو، کیلنڈر کو سرکاری طور پر رائج کیا، محرم پہلا مہینہ قرار پایا۔ تو یہ نام کچھ موسموں کے حوالے سے، کچھ اس مہینے کے حوالے سے، اور ما ثبت من السنہ میں شیخ محقق نے اس کی ساری تفصیل بھی لکھی ہے، اور اردو میں بھی کتابیں آ گئی ہیں 12 مہینوں کے فضائل اور اس میں اعمال کے حوالے سے، تو یہ شروع سے چلے آ رہے ہیں۔ حاکم علی مہر صاحب کا سوال کہ کیا چھوٹے گاؤں میں
نماز جمعہ ادا کی جا سکتی ہے اور کیا منعقد کی جا سکتی ہے؟ پہلے بھی اس طرح کے سوال ہوئے ہیں. اب اس وقت کوئی ایسا گاؤں ہے جہاں پر پوسٹ آفس نہیں ہے، جہاں پر کوئی حکومت کا وہ نہیں ہے؟ بہت مشکل ہوگا، بہت ہی مشکل. اکا دکا کہیں ملیں گے کہ لوگوں نے الگ کہیں صبر میں گھر بنا لیے ہوں 3-4، لیکن کہیں جمعہ شروع ہو گیا ہے تو بند نہیں کریں گے. لیکن جو شرائط ہیں جمعے کی کہ اذن عام ہو، لوگوں کے لیے سہولت ہو، اور وہاں پر تو اس دور میں اس وقت کی مناسبت سے اگر کہیں جمعہ شروع ہو گیا تو بند نہیں کیا جائے گا. لیکن جو حکم ہے اگر اس طرح کی وہ پائی جاتی ہیں اس میں، اس گاؤں میں کہ وہ سہولتیں نہیں ہیں یا وہ نہیں ہیں، تو وہاں جمعہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن شروع کر دیا گیا ہے تو بند نہیں کریں گے. انڈیا سے عبد المتین رضوی صاحب کا دوسرا سوال کہ کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیسے معلوم ہوا کہ محرم الحرام کی 10 تاریخ کو ہی حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، حضرت نوح کی کشتی پہاڑ پر رکی، حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے؟ رہنمائی فرما دیجیے. دیکھیں، جہاں تک محرم کی 10 تاریخ اور جمعہ کے دن کا بیان یہ روایات میں موجود ہے، جن کو ہم امہات کتب کہتے ہیں نا، بنیادی کتابیں، ان میں ملتا ہے. اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس کو ہم کہیں کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ تاریخی روایات ہیں. اگر کسی کے پاس کوئی ایسا ثبوت ہو کہ وہ کہے کہ نہیں یہ غلط ہے، جبکہ کتابوں میں پرانا لکھا ہوا چلا آ رہا ہے. اب حضرت آدم کے بارے میں کہ جمعہ کے دن ہی ان کو پیدا کیا گیا، جمعہ کے دن ان کی وفات ہوئی، جمعہ کے دن ہی زمین پر اتارے گئے، یہ موجود ہے، حدیثوں میں، روایت میں موجود ہے. اب اس تاریخ میں چونکہ یہ عاشورے کا ذکر بخاری شریف میں بھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے لشکر سے نجات ملی، تو بخاری میں ہے وہ یہودی روزہ رکھتے تھے مدینہ منورہ کا، تو یہ روایات ملتی ہیں، اس کے خلاف نہیں ملی. اگر کوئی ہو ایسا کسی کے پاس کہ نہیں جی یہ ایسی بات نہیں ہے تو اس کی وہ دلیل لائے، جبکہ روایات موجود ہیں، اس لیے اس پر کہا جاتا ہے. تو یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ عقیدے کی بات ہے، یہ تاریخی روایات ہے، اور اس پر کوئی ایسا اصرار نہیں ہے، کوئی یعنی انکار بھی نہیں ہے. انڈیا سے غلام ربانی صاحب کا سوال کہ کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ سلام کھڑے ہو کر کیوں پڑھا جاتا ہے، نماز کی مشابہت ہوتی ہے اس میں قیام کی. دیکھیں، ادب کے طریقے ہوتے ہیں. ہم لوگ بزرگان دین کے لیے ادب سے کھڑے ہوتے ہیں. رہی ہاتھ باندھنے کی بات، تو میں نے کئی مرتبہ کہا ہے کہ نماز جنازہ میں دوسری تکبیر کے بعد بھی تو ہم درود و سلام پڑھتے ہیں، ہاتھ باندھے ہوتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں. اس کو کیا کہیں گے؟ ہاتھ چھوڑ کے کھڑے ہونا بھی تو نماز کی مشابہت ہے. جب آپ رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں، جس کو قومہ کہتے ہیں، تو ہاتھ چھوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں، ہاتھ کھلے رکھ کے کھڑے ہوتے ہیں، تو وہ بھی مشابہت پائی جائے گی. دو زانو بیٹھنا، تو دو زانو ادب سے بیٹھنا شمار ہوتا ہے، تو کیا اس کو بھی آپ نماز سے مشابہت کہیں گے؟ اصل مسئلہ یہ ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال نیتوں کے ساتھ ہیں، عبادت کی نیت سے ہم نہیں. ہم تو ادب کی وجہ سے، یہ آداب ہوتے ہیں، تو آداب ہیں، یہ ادب ہے. ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، یہ عبادت بھی ہے، لیکن ہمارا مقصد حضور کی عبادت نہیں ہے. ہم عبادت صرف اللہ کی کرتے ہیں. باقی ادب سے کھڑے ہونا ہاتھ باندھ کر، تو اس کے لیے فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے یقف کما یقف فی الصلاۃ، یہ الفاظ موجود ہیں کہ اس طرح کھڑا ہو جس طرح نماز میں کھڑا ہوتا ہے. تو نماز میں جب فقہا نے یہ لکھا ہے تو فقہا کن کو کہتے ہیں؟ جو دین کی سمجھ والے ہیں. اس کے بعد اس میں کیا اعتراض رہ جاتا ہے، یا کیا سوال رہ جاتا ہے؟ متحدہ عرب امارات سے زہیب علی صاحب کا سوال کہ کیا رفع الیدین کوئی اختلافی مسئلہ ہے؟ اگر نہیں تو پھر لوگ ان لوگوں کا مذاق کیوں بناتے ہیں جو کہ رفع الیدین نہیں کرتے؟ یہاں بھی مسجد میں روز ایک مولانا صاحب درس دیتے ہیں اور کبھی مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہیں بنا رفع الیدین کے، تو وہ بلا کر مشورہ دیتے ہیں ہر بار اور طریقہ بھی بتاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ادا کرو، اس کے بغیر نہیں. جس نے یہ اعتراض کیا ہے، جس عالم نے کہ اس کے بغیر نہ کرو، ان کو شاید پوری معلومات نہیں ہے.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں رفع یدین فرمایا، پھر بعد میں منع فرما دیا۔ جن لوگوں تک وہ روایات نہیں پہنچی انہوں نے جاری رکھا۔ کتنے صحابہ رفع یدین کرتے تھے اور کتنے جو ہے انہوں نے چھوڑ دیا تھا۔ رفع یدین کا مطلب ہاتھ اٹھانا، یعنی پہلی تکبیر کے علاوہ رکوع میں جانے سے پہلے یا رکوع کے بعد، سجدے سے پہلے یا سجدے کے بعد روایات ملتی ہیں، لیکن وہ روایات بھی تو ہے نا جن میں منع آ گیا، اور نہ یہ فرض ہے، نہ یہ واجب ہے، نہ سنت مؤکدہ ہے۔ پھر اس کے بعد اعتراض کی کیا گنجائش رہ جاتی ہے؟ تو ہم مقلد ہیں امام اعظم کے، اس کے مطابق ہم کرتے ہیں۔ اگر کوئی اور مقلد ہے، شافعی ہے، وہ کرتا ہے، ہم اس پر اعتراض نہیں کرتے، لیکن یہ کہنا کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی یہ بھی غلط ہے۔ اور جو نہیں کرتے ان کو ہم یہ نہیں کہتے، جو کرتے ہیں ان کو بھی۔ تو بات جو ہے وہ یہ کہ یہ لازمی نہیں ہے، میں نے کہا نا، نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت مؤکدہ ہے، پھر اعتراض کیوں ہو رہا ہے؟ مزید اس کی تفصیل پڑھنی ہو میرے والد صاحب کی کتاب انوار رسالت، وہ پڑھ لیں۔ ارم صاحبہ کا سوال کہ کربلا سے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے حضرت امام حسین کی نسل چلی، حضرت امام حسن کی نسل کس سے آگے بڑھی؟ ان کے بیٹے حسن مثنیٰ اور آگے پوری ان کی موجود ہے، چونکہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صلح کر لی تھی، اور خلافت کی مدت 6 ماہ کی پوری ہو چکی تھی، ملوکیت انہوں نے اختیار نہیں کی، تو وہ انہوں نے چونکہ ترک کر دی تھی، تو اس لیے حسینی ائمہ کرام اور سادات کو شمار کیا گیا۔ حضرت امام مہدی کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ سیدنا امام حسن کی اولاد میں سے ہوں گے، تو ان کی اولاد کا ذکر موجود ہے، یہ نہیں ہے کہ ذکر موجود نہیں ہے۔ حضرت امام حسین کی شہزادی کا نکاح حضرت امام حسن کے بیٹے سے ہوا تھا۔ تو یہ جو لوگ کسی کے اگر کوئی غلط فہمی ہے تو وہ دور کر لیں، ان کی اولاد کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ سیدنا غوث اعظم حسنی سید ہیں، والد کی طرف سے، والدہ کی طرف سے حسینی ہیں، تو یہ ذکر موجود۔ علامہ صاحب، یہ یوم آزادی کے موقع پر آپ کی ایک تحریر پیج پر پوسٹ کی گئی تھی، تو اس میں بعض لوگوں کو یہ اشکال تھا کہ کیا غلطی کی بنا پر ایسا لکھا گیا ہے کہ پاکستان 15 اگست کو وجود میں آیا تھا، کیونکہ بہت سے لوگوں کے نزدیک یہ ایک نئی بات تھی، تو اس کے لیے وضاحت فرما دیجیے۔ لوگوں کے نزدیک وہ تاریخ دیکھیں، رات کے 12 بجے کو تاریخ بدل جاتی ہے آپ کے کیلنڈر میں، تو رات کے 12 بجے وہ 27ویں شب تھی، اگلے دن جمعۃ الوداع بھی تھا، 27 رمضان۔ بلکہ آپ فیس بک پہ ہی دیکھیں تو فقیہ اعظم حضرت مولانا محمد نور اللہ بصیر پوری رحمۃ اللہ علیہ کے اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا کہ آج پاکستان کا پہلا دن ہے اور پہلا جمعہ ادا کیا گیا، ان کے اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا ہے۔ تو تاریخ تھی 14 اگست، چونکہ وہ اس وقت رات کو شمار کر لیتے ہیں، میں نے 12 بجے کے بعد چونکہ 15 اگست اور یہی تاریخ بتائی جاتی ہے۔ اگر اس میں کوئی یہ کہے کہ نہیں جی وہ 12 بجے سے پہلے اعلان ہو گیا تھا تو وہ 14 شمار کر لیتے ہیں، چونکہ رات 12 بجے تاریخ بدل گئی تھی تو 15 اگست یہ لکھی ہوئی ہے اور یہ حوالے موجود ہیں، میں اس پہ اصرار نہیں کروں گا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں جی رات کے 12 بجے سے پہلے ہو گیا تھا اعلان تو وہ 14 کہہ لے، کوئی حرج نہیں۔ یاسمین صاحبہ کا سوال کہ میں نے اپنی ایک دوست سے پوچھا تھا کہ موت کیا ہے، تو اس نے کہا کہ زندگی کی قید سے آزادی کا نام موت ہے۔ کیا واقعی مرنے کے بعد سکون میسر آ جاتا ہے اور تمام تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں؟ سکون کے معنی ہے ٹھہرنا، تغیر، بدلتے رہنا۔ جو اصلی سکون ہے وہ جنت میں ہے۔ دنیا وہ جو علامہ اقبال نے کہا نا، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں، سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں۔ ہم جس کو سکون کہتے ہیں وہ تسکین کے معنی میں، اپنے آرام کے معنی میں۔ اگر کوئی ایمان والا چلا گیا ہے ایمان کی سلامتی کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کو راحت دے گا، قبر میں بھی اس کی قبر جنت کا باغ بن جائے گی۔ ایمان والا ہوگا، اعمال صالحہ ہوں گے، اللہ بخش دے گا۔ وہ جو فرشتوں کے سوال تو نم کا نومت العروس، وہ آرام سے،
اور اگر وہ اس کے ساتھ کوئی گناہ بھی ہوں گے تو اس کے لیے وہ مرحلے ہوں گے۔ تو مرنے کے بعد جب روح نکل جاتی ہے جسم سے، اس کے بعد وہ پردے کی باتیں ہیں۔ ہم صرف دعا کرتے ہیں ایمان والوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو راحت دے، تسکین ہو، ان کو اطمینان ہو، لیکن ہم سوائے اہل اللہ کے، سچے مومنین کے، ہم کسی کے لیے دعویٰ نہیں کرتے، امید رکھتے ہیں اللہ کی ذات سے۔ محمد اعظم بیگ صاحب کا سوال کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم صرف اپنے لیے پڑھا جا سکتا ہے، ایصال ثواب نہیں کیا جا سکتا، صرف ہدایت کے لیے اپنے لیے پڑھیں، اور اکثر جو اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کرتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے، رہنمائی فرما دیجیے۔ جس نے یہ بات کی ہے، ہر شخص جو بات کرے اس پر وہ دلیل کیا پیش کرتا ہے، اس کے ذمے ہے۔ مدعی جو ہے دعویٰ کرنے والا، دلیل اس کے ذمے ہے کہ اس نے اپنی بات کی کیا دلیل پیش کی ہے، وہ دلیل پیش کرے۔ ہم حدیثیں بتا دیتے ہیں، سورہ ملک کی تلاوت کی آواز آئی، فرمایا یہ عذاب سے بچانے والی ہے۔ انصار مدینہ قبرستان جا کر پڑھتے تھے۔ پھر یہ حدیث موجود ہے کہ جو جائے اور قبر پر، بیٹا جمعے کے دن باپ یا ماں کی قبر پر جائے اور سورہ یاسین پڑھے تو وہ نیک لکھا جاتا ہے۔ ایصال ثواب کے لیے والد صاحب نے ثواب العبادات، شرح الصدور امام جلال الدین سیوطی کی کتابیں موجود ہیں۔ جو شخص یہ کہہ رہا ہے تو آپ جو دعائیں کرتے ہیں وہ بھی تو قرآن، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، تو قرآن کی ہی آیت ہے نا۔ تو آپ یہ دعا کرتے ہیں، اس سے فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو ایصال ثواب ایک ایسا مسئلہ ہے جو اختلافی نہیں ہے۔ طریقوں کے بارے میں لوگ اپنے اعتراض کرتے ہیں، وہ ان کا اپنا مسئلہ ہے، ذاتی احتمالات ان کے، لیکن ذہن میں رہے کہ ہر نیکی کا ثواب ہے۔ اور ایصال ثواب کے لیے صرف یہ نہیں، حج کرنے پہ بھی ہوتا ہے یا نہیں، وہ میرا عمل ہے۔ عمرہ کرنے پر بھی ثواب ہوتا ہے یا نہیں، تو میں کسی کی طرف سے کروں۔ قربانی پر ثواب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، دوسروں کی طرف سے کرنا، ان کو فائدہ پہنچتا ہے۔ صحابی آ کے پوچھ رہے ہیں، حضور میری ماں کا انتقال ہو گیا، میں اس کے لیے کچھ صدقہ کروں، اس کو فائدہ ہوگا؟ فرمایا بالکل ہوگا۔ تو حدیثیں موجود ہیں۔ اب جو کہہ رہا ہے کہ نہیں ہوتا ہے تو وہ نہ کرے، ہم کرتے ہیں، ہم جانتے ہیں فائدہ بھی ہوتا ہے، ہمارے ثواب میں کمی نہیں ہوتی، جتنے ایمان والوں کو بخشیں ان کو بھی پہنچتا ہے۔ اکبر حسین صاحب کا سوال کہ پاکستان سے تعلق رکھنے والے ایک نوبیل انعام یافتہ سائنسدان جو کہ جن کے عقائد میں ختم نبوت کا انکار بھی شامل تھا، دنیا انہیں پاکستان کا واحد نوبیل انعام یافتہ سائنسدان اور مسلم دنیا کا پہلا کے نام سے جانتی ہے، لیکن پاکستان ہی میں ان کو اپنایا نہیں جاتا اور رد کیا جاتا ہے۔ تو شرعاً رہنمائی فرما دیجئے کہ ہم انہیں کس حد تک قبول کر سکتے ہیں یا کس حد تک اپنا سکتے ہیں؟ پاکستان میں 100% مسلمان نہیں رہتے، عیسائی بھی ہیں، کچھ یہودی بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، وہ پاکستانی ہیں، پاکستانی نژاد۔ وہ بیرون ملک رہتے تھے تو پاکستانی، چونکہ بورن یہاں کے ہوں گے، پیدائش یہاں کی۔ پاکستانی کہلانا اور بات ہے، مسلمان کہلانا اور بات۔ غیروں کے نزدیک جو غیر مسلم ہیں ان کو نہیں معلوم کہ قادیانی جو ہیں، ختم نبوت کے منکرین جو ہیں، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، تو ان کو وہ لوگ مسلمان کاؤنٹ کرتے ہیں، جبکہ شرعاً کوئی پاکستان کے آئین کے حوالے سے بھی جو ختم نبوت کا منکر ہے، وہ مرزائی، قادیانی وغیرہ جتنے ان کے ٹائٹل ہیں کہلاتے ہیں۔ پتہ نہیں احمدی کیوں کہتے ہیں اپنے آپ کو، وہ مرزائی کہلائیں، قادیانی کہلائیں، احمدی کیوں کہلاتے ہیں؟ تو اس کا نام صرف احمد تو نہیں تھا نا، غلام احمد، یا تو غلام احمدی کہلائیں، غلام احمدی کہلائیں، تو صرف احمدی وہ کہلاتے ہیں، وہ غلط ہے۔ تو یاد رہے کہ وہ مسلمان نہیں ہیں، اس لیے پاکستان کے کیا، جو بھی صحیح مسلمان ہوگا وہ کسی ایسے شخص کو مسلمان نہیں مانے گا، لیکن غیروں کے نزدیک ان کو معلومات نہیں ہے تو وہ اس کو مسلمان کہہ دیتے ہیں۔ وہ پاکستانی کہلا سکتا ہے کہ پاکستان کا رہنے والا تھا، جبکہ وہ پاکستان میں نہیں رہا، تو باہر چلا گیا۔ تو جس طرح جاتے ہیں نا، تو برٹش نیشنل ہو گئے، امریکن نیشنل ہو گئے، یا فورن نیشنل ہو گئے،
تو وہ پاکستانی نژاد کہلاتے ہیں کہ یہ پاکستانی اوریجن ان کا، لیکن وہاں چونکہ رہے تو وہ وہاں کے شہری ہو گئے۔ تو مسلمان ہونے کے لیے جو عقائد کی شرط ہے، جو اس پہ پورا نہیں اترتا، اس کو ہم مسلمان نہیں کہہ سکتے، بھلے وہ نوبیل ہو۔ نوبیل انعام سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے تو یہ ٹائٹل کس کام کا؟ غلام مصطفیٰ صاحب کے سوالات۔ ان کا پہلا سوال کہ کچھ لوگوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ گھوڑا حلال جانور ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ جی، جس معنی میں حلال ہے اس معنی میں، لیکن عرف عام میں چونکہ وہ جہاد میں استعمال ہوتا تھا، امام اعظم نے پہلے فتویٰ دیا پھر اس کو بدل دیا تھا، تو اس لحاظ سے ہے، لیکن یہ کہ عام طور پر نہیں، دوسرے جو موجود ہیں ان کو کھایا جاتا ہے، لیکن روایت کے مطابق وہ درست ہے۔ کیا سر کا حجامہ نظر بد اتارنے کے لیے ہوتا ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ نظر بد کے لیے ہمیں آخری 2 قول ہیں معوذتین جن کو کہتے ہیں، سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ ٹوٹکے بھی کرتے ہیں۔ نظر بد کا بارے میں بیان درست ہے کہ نظر بد لگتی ہے، اچھی نظر بھی اور بری نظر بھی، تو اس کا توڑ کرنے کے لیے ہم تو قرآنی آیتیں پڑھ لیتے ہیں، اور لا حول ولا قوت الا باللہ اتنا پڑھنے سے شیطان بھاگ جاتا ہے، تو کوئی اور کیا چیز رہے گی؟ اصل چیز آپ کا یقین اور ایمان ہوتا ہے۔ تو نظر بد کے لیے جو کرتے ہیں ٹوٹکے وہ جانیں، لیکن اس کے لیے پڑھنے کے طریقے بھی ہیں اور پڑھنا چاہیے، حفاظت کرنی چاہیے۔ یوم آزادی کے موقع پر لوگ باجے بجا کر بہت پریشان کرتے ہیں، اس کو بنانے والے، خریدنے والے اور بیچنے والے، ان تمام کے بارے میں کیا شرعی حکم ہوگا؟ دیکھیں، اب مثال کے طور پر یہ کیمرہ ہے، اس کا استعمال ایک شخص نے چھری بنائی، چھری بنانا غلط نہیں ہے، اس کا غلط استعمال غلط ہوگا کہ اس سے جانور کو ذبح کرنا ہے یا گوشت کاٹنا ہے یا پھل کاٹنا ہے، لیکن اس سے آپ انسانوں کو کاٹنے لگ جائیں ناحق، وہ غلط ہوگا۔ تلوار بنانا، ویپن جس کو ہتھیار کہتے ہیں، وہ بنانا غلط نہیں ہے، اس کا استعمال۔ تو چیزوں کے بارے میں اگر یہ کہیں گے تو پھر آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی، کیونکہ پھر ایک لمبی فہرست ہے، بہت سی چیزیں ہیں۔ اب مثلاً زہر ہے، تو زہر کا استعمال کہیں دواؤں میں وہ ڈالا جائے یا کسی طرح، لیکن اس کو ہی کسی کو دے دیا جائے تو مارنے کے لیے، تو وہ سبب بن جائے گا۔ تو ذہن میں رہے کہ چیز کا غلط استعمال وہ غلط ہوگا، اس سے بچنا چاہیے۔ ہمیں طریقہ بتا دیا گیا ہے، خیر اور شر ہم اس تقدیر پر یقین رکھتے ہیں، لیکن ہمارا غلط استعمال ہمیں گناہ کا مرتکب بنائے گا۔ رخسانہ صاحبہ کا سوال کہ جو شخص بیٹھ کر نماز پڑھتا ہو عذر کی بنا پر، تو کیا وہ کسی سخت گدے پر سجدہ ادا کر سکتا ہے؟ اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ وہ دبتی ہے، سافٹ ہوتی ہے، اس کا حکم اور ہے، لیکن وہ سخت ہے اور دبتی نہیں ہے، تو پھر وہ اس کی گنجائش ہوگی، لیکن بہتر ہے کہ وہاں کوئی وہ ایسی چیز رکھ لے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ لاہور سے حماد صاحب کا سوال کہ گھر میں والدین اور اولاد کے درمیان اعتماد کا ختم ہو جانا، اس کی کیا وجوہات بیان کی گئی ہیں شریعت میں، اور اس کی وجہ سے جو سنگین نتائج کا شکار ہونا پڑتا ہے گھر والوں کو، اس بارے میں کیا رہنما اصول بیان کیے گئے ہیں؟ شریعت نے بلا وجہ بدگمانی سے منع کیا گیا ہے۔ اجتناب کیا مطلب کہ ہم خام خواہ کا مطلب ہم فارسی کا لفظ ہے لیکن اردو میں استعمال کرتے ہیں، بلا وجہ کسی پر بدگمانی نہ کریں۔ مگر معاشرے میں جھوٹ، غیبت، منافقت، ہیرا پھیری، یہ اس طرح کے اعمال کردار میں آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ مشکوک، ڈاؤٹ فل ہو جاتے ہیں۔ ماں باپ اور اولاد کے درمیان جو باتیں سکھائی گئیں، ماں باپ نے نہیں سیکھا کہ اولاد کی تربیت کیا کیسے کرنی ہے۔
اولاد نے نہیں سیکھا کہ ماں باپ کا لحاظ کیسے کرنا ہے اور دونوں کو شرعی احکام، اسلامی زندگی کیا ہے، یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم یہ نہیں سیکھتے۔ ہم نے اگر کوئی ادارے میں نوکری کرنی ہے اس کی ٹریننگ لے لیتے ہیں، انٹرنشپ کرتے ہیں سیکھنے کے لیے، ہمیں ایکسپیرینس کے لیے، لیکن دین کے معاملے میں معلومات نہیں ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ فاصلے آ جاتے ہیں، پیسوں کے حوالے سے آ جاتے ہیں، دوسری چیزوں کے حوالے سے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ آپ کو معلومات ہوں، آپ اس کے مطابق رہیں، تو پھر یہ شکایات نہیں ہوتی۔ آپ نے اگر بچوں کو حرام کھلایا ہے، آپ کی کمائی حرام تھی یا غذا حرام تھی، وہ کھلایا ہے یا آپ نے غلط چیزیں اپنائی ہیں، تو نتیجے میں اولاد جو ہے وہ اسی طرح کا کام کرے گی، اور پھر آپ کے بھی درمیان آپ صحیح ماں باپ رہے، وہ صحیح اولاد رہے، یہ آپ کو چیک کرنا ہے۔ تو بہتر ہوگا کہ دونوں سیکھیں۔ ہمارے ہاں سیکھنے پہ زور نہیں ہے، دین کو سمجھنا، بس قرآن پڑھنا آ گیا یا رسمی نماز سیکھ لی، اس کے بھی مسائل نہیں جانے، تو یہ کمزوریاں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے جھوٹ کو نکالیں، حلال کمائی ہو، اور یہ کہ خام خواہ بچوں پر بدگمانی کرنا، ہر وقت کوستے رہنا، تو فاصلے ہو جاتے ہیں، اور یہ کہ چھپانا ان سے بہت سی باتیں، تو پھر وہ اس کے نتائج ایسے ہی ہوتے ہیں۔ کنیز فاطمہ صاحبہ کا سوال کہ لوگ کہتے ہیں کہ حتیم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی قبریں ہیں، کیا یہ بات درست ہے؟ بالکل درست ہے، بلکہ پہلے جب تک یہ سفید نیا پتھر نہیں لگا تھا، وہاں ہرے رنگ کا پتھر لگا ہوا تھا، اس کو حجر اسماعیل کہا جاتا تھا۔ بلکہ تھانوی صاحب نے تو حضرت آدم بنوری کی قبر بھی حتیم میں بتائی ہے، میں نے اپنی کتاب سفید و سیاہ میں اس کا ذکر کیا ہے، تو یہ بات بالکل درست ہے۔ بلکہ مطاف جس پہ طواف کرتے ہیں وہاں سینکڑوں قبریں تھیں۔ جی، اگلا سوال طاہا صدیقی صاحب کا کہ سائیکالوجسٹ اکثر یہ تھیوری سامنے رکھتے ہیں کہ یو آر واٹ یو کنزیوم، کہ جس کے تحت وہ یہ کہتے ہیں کہ جو آپ سنتے ہیں یا جو دیکھتے ہیں یا جو کتابیں پڑھتے ہیں یا جو کھاتے ہیں، اس کا اثر آپ کی شخصیت پر پڑتا ہے۔ کیا اسلام اس بات کی تائید کرتا ہے؟ غذا کا اثر، آپ کے ہاں کہتے ہیں یہ کھائیں گے تو ٹھنڈک ہوگی، یہ کھائیں گے گرمی آئے گی، یہ قدرت نے تاثیر رکھی ہے۔ اللہ چاہے گا تو ضرور قدرت نے بنائی ہیں، جڑی بوٹیوں سے ہی آپ دوائیں بناتے ہیں۔ ہمارے انگور کھا کے لوگ بیج نکال دیتے ہیں، جبکہ اس بیج سے سینکڑوں دوائیں بنتی ہیں، امرود کے بیج سے، پتوں سے بنتی ہیں۔ آج کل مورنگا کا بہت ذکر ہے، بہت زیادہ، اس کے پتے جو ہیں، اس کا پاؤڈر، کتنی بیماریوں کا علاج بتایا جاتا ہے۔ نیم کے پتے ہیں۔ تاثیر قدرت نے رکھی ہے، پھلوں میں، سبزیوں میں، چیزوں میں، کوئی چیز ایسی نہیں ہے کسی میں اچھا اثر ہے کسی میں برا اثر ہے، بالکل تاثیر ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے گا پہنچے گی، اللہ نہیں چاہے گا نہیں پہنچے گی۔ اگلا سوال انڈیا سے رستم علی شیخ صاحب کا، اسم اعظم کے بارے میں رہنمائی فرما دیجئے کہ یہ کیا ہے؟ بڑا نام، اعظم، زیادہ شان والا بڑا نام۔ اللہ کے سارے نام بڑے ہیں، اس کا ذاتی نام اللہ جل جلالہ، یہ اسم اعظم یہی ہے، لیکن کس طرح ادا کرنا ہے، کیا ہے، اس کو پوشیدہ رکھا گیا، کیونکہ اگر صرف ایک ہی نام بتا دیا جاتا تو باقی نام پھر کوئی بھی نہ لیتا۔ تو یہ پوشیدہ رکھنے میں حکمت ہے۔ اللہ کے سارے نام بڑے ہیں، سارے پیارے ہیں، اسماء حسنیٰ کہتے ہیں، 99 لوگوں میں مشہور ہے، نام تو بہت زیادہ ہیں، تو وہ اگر روز ایک بار پڑھ لیے جائیں بہت برکت کا موجب ہے۔ تو اسم اعظم بلا شبہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام اسم اعظم ہے، مگر اس کی ادائی کس طرح کیا ہے وہ اس کو پوشیدہ رکھا گیا۔ عمارہ حسان صاحبہ کا سوال کہ اکثر لوگوں کے سامنے جب فروعی مسائل بیان کیے جاتے ہیں وضو کے یا نماز کے، تو ہر بار اکثر لوگ یہی کہتے نظر آتے ہیں کچھ لوگ علماء کی ویڈیوز کے نیچے کامنٹس وغیرہ میں کہ دنیا چاند پر پہنچ گئی، اور یہ علماء اب تک وضو کے مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں، یا دنیا چاند پر پہنچ گئی اور اب تک یہ نماز کے مسائل میں یا طلاق کے مسائل میں الجھے ہوئے ہیں۔ رہنمائی فرما دیجیے اس طرح کے جملے کہنے والوں پر کیا حکم لگے گا؟
چاند پہ پہنچنے والوں نے کیا کر لیا؟ ابھی کل خبر آئی تھی بھارت کے بارے میں، اب وہ امریکہ والے یا کہہ رہے ہیں چوتھا ملک ہے جو کہے ہیں چاند پہ، کیا فرق آ گیا ان کا؟ کیا صرف چاند پر پہنچنے کی وجہ سے وہ بخشے جائیں گے؟ ایک شخص اپنے ایمان اور عمل کی درستی اور اصلاح کے لیے کوشش کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے، مجھ سے غلط نہ ہو، میں صحیح ادا کروں۔ آپ ایک کسی کارخانے میں کام کرتے ہیں، آپ کو انہوں نے کوئی مشین بنانے کو دی ہے، تو آپ ایک ایک چیز پرفیکشن کہتے ہیں نا، بالکل صحیح لگانا۔ غلط لگے گی تو آپ کی تنخواہ کٹ جائے گی، آپ کو نکال دیا جائے گا، مشین خراب ہو جائے گی۔ اسی طرح سمجھنا چاہیے چاند پہ پہنچنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ چاند کے 2 ٹکڑے کیے میرے نبی نے، اس کمال کو تو سمجھتے نہیں ہیں۔ یہ جو چاند پر چلے گئے، ان کی زندگی میں یا ان کی کیا فرق آ گیا، کیا کر لیا؟ مجھے یہ بتائیں۔ ہاں، اللہ والوں کے کمالات ہم جانتے ہیں، تو جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جی وضو میں پھنسے ہوئے ہیں اور ایسے پھنسے ہوئے ہیں، وہ جانتے نہیں، ان کو دین کی اہمیت نہیں ہے۔ ایک شخص کوشش کرتا ہے کہ مجھ سے اللہ کی عبادت میں کوتاہی نہ ہو، تو یہ تو اس کی خوبی ہے کہ وہ چاہ رہا ہے، مثلاً کوئی مسئلہ پوچھ رہا ہے کہ جی جتنے یہ سوال کر رہے ہیں، تو یہ یہی چاہتے ہیں کہ ہم دین کو صحیح طرح فالو کریں تاکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللہِ اکبر۔ تو چاند پہ پہنچ کے بھی دین قبول نہیں کیا، اللہ کو نہیں پہچانے، نبی کو نہیں پہچانے، تو کیا کمال آ گیا ان میں؟ تو قرآن نے کہہ دیا اولئک کالانعام بل ھم اضل۔ جو اللہ کو نہیں مانتے، سچ کو قبول نہیں کرتے، تو جانوروں جیسے ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ۔ صم بکم عمی، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، حقیقت کو نہیں پہچان رہے۔ اس کائنات چاند کو بنانے والے کو کیوں نہیں مان رہے؟ کیوں نہیں سمجھ آ رہا ان کو؟ تو جو اس طرح کے اعتراض کرتے ہیں، وہ لازمی بات ہے ان کو دین کی اہمیت نہیں ہے۔ جسے اہمیت ہوگی اس کو سمجھ آ جائے گی۔ وہ ایک کارخانے میں جا رہا ہے، مثلا گھڑی بنا رہے ہیں، آپ نے اس میں جول لگے ہوتے ہیں نا، جول کہتے ہیں نا، ایک غلط لگ گیا تو گھڑی صحیح رہے گی؟ وہاں پوری پرفیکشن کے ساتھ انسپیکٹر ہوتے ہیں، چیک کرتے ہیں۔ تو ایک چھوٹی سی چیز بنانے کے لیے تاکہ آپ کے وہ صحیح چلے، کتنی زیادہ احتیاط کی جاتی ہے۔ تو دین پہ چلنے والا اگر احتیاط کر رہا ہے تو اس کو اہمیت کیوں نہیں دے رہے کہ اسی پر تو اس کی آخرت کا انحصار ہے؟ عجیب لوگ ہیں۔ راحیل امین صاحب کا سوال، اور یہ سوال اور بھی لوگوں نے کیا تھا، ان کے نام ابھی میرے ذہن میں مستحضر نہیں ہے، کہ 1 یا 2 دن پہلے علامہ صاحب آپ نے کسی پروگرام میں شرکت کی، تو کچھ لوگوں نے سوشل میڈیا پر بحث شروع کر دی تھی اس پروگرام کی تصاویر کے حوالے سے اور ان تصاویر میں موجود اشخاص کے حوالے سے، تو اس بارے میں وضاحت فرما دیجیے۔ میرا خیال ہے یہ جتنے بھی لوگوں نے کیا ہے ان سے یہ کہیں کہ وہ پروگرام دیکھتے رہیں، انشاءاللہ جب آپ کے سوال ختم ہو جائیں گے تو میں پھر اس کا جواب دے دوں گا انشاءاللہ۔ اگلا سوال ماہنور صاحبہ کا، انڈیا سے۔ ہمارے یہاں ایک بات مشہور ہے، وہ یہ کہ کسی کی آنکھوں کا رنگ اگر سیاہ کے سوا کچھ اور ہو تو وہ بد چلن یا بد کردار ہوتا ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ جی، کنجی آنکھیں ہیں، بلو آئیز ہیں، یا پتہ نہیں کون کون سے یہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ بنانے والا ہے۔ اب مثال کے طور پر یورپ میں ایک شخص پیدا ہوا، نان مسلم گھرانے میں پیدا ہوا، بچے پیدا تو مسلمان ہوتے ہیں، ماں باپ بنا دیتے ہیں ان کو، وہ اسلام لے آیا، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ سیاہ فام، نیگروز کہتے ہیں آپ لوگ، کچھ اور نام لیتے ہیں۔ یہ آنکھوں کے یا جسم کے، جلد کے، اسکن کے کلر سے، رنگ سے کوئی فیصلہ نہ کریں، ضروری نہیں ہے۔ آپ کے یہاں کہا جاتا ہے 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں، تو جو مسلمان کہلاتے ہیں گندمی رنگ والے یا ایشینز ہیں، تو ان میں اگر کوئی بد کردار ہے تو کس وجہ سے؟ آنکھوں کے رنگ کی وجہ سے۔ یہ عجیب سوچ ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ذہن میں رہے کہ اللہ تعالیٰ نہ شکلوں کو دیکھتا ہے، نہ ہی ہم دوسری چیزوں کو، ہمارے دل کو۔ تو ہمیں
ایمان والا ہے، اگر اس کی آنکھیں فیروزی ہیں یا گولڈن ہیں یا کنجی ہیں یا بلو ہیں، لیکن وہ ایمان والا ہے، اچھے عمل کرنے والا ہے، اس کو کیا کہیں گے آپ؟ تو بد کردار ہونا صرف آنکھوں کے رنگ کی وجہ سے یہ ڈیفائن نہیں ہوگا. ہاں کسی جگہ کوئی چیز شہرت پا جاتی ہے، کبھی لوگ کسی علاقے کے نام سے بھی کہہ دیتے ہیں کہ فلاں، اچھا تم فلاں علاقوں کے ہو، وہاں کے لوگ تو ایسے مشہور ہیں، تو ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی ویسا ہی ہو. سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ تو ذہن میں رہے. اس وجہ سے اللہ سے ڈریں، ہم اپنے آپ پہ نظر رکھیں کہ ہمارا کیا حال ہے. ہم دوسروں کے کردار پر انگلیاں اٹھاتے رہتے ہیں، اپنی طرف دیکھتے ہی نہیں ہیں. شیئر مارکیٹ میں پیسے رکھوانا یا انویسٹ کرنا وہ کیسا ہے؟ اگر صحیح طرح جو ہے نا مضاربت یا شراکت کا معاملہ یا شیئر ہو، یہ جائز ہے، بشرطے کہ اس میں کوئی غلط شرط یا غلط بات نہ ہو. صاف ستھرا کام ہو، چیز موجود ہو، پیپر پہ لکھ کے دیا جائے، درست ہے. قاسم صاحب کا سوال راولپنڈی سے، کیا شرعاً غیر مسلم طبیب سے علاج کروانا جائز ہے یا نہیں؟ کہیں منع کیا ہے؟ کہیں؟ اگر مسلم طبیب ہے اس کے باوجود آپ پریفرنس یعنی ترجیح دیتے ہیں تو غلط ہوگا کہ آپ مسلمان کو چھوڑ کے کر رہے ہیں. ہم اپنی مصنوعات کو چھوڑ کے غیر کی لیں جبکہ ہماری بھی معیاری ہوں. کو مجبوری ہے، آپ ان کی بنائی ہوئی چیزیں بھی تو استعمال کرتے ہیں. تو صرف علاج کرانا اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہو سکتا ہے. ناصر خان صاحب کا سوال کہ میں نے یہودی سے بال ترشوائے تھے میرا خیال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، مجھے روایت یاد آ رہی ہے، اور اس کو دعا بھی دی تھی. غیر مسلم تھا وہ، صرف اس کے جواب میں کہہ رہا ہوں. ناصر خان صاحب کا سوال کہ میں نے کہیں سے سنا تھا کہ جس گھر میں مکڑیاں ہوتی ہیں وہاں جادو وغیرہ کے اثرات ہوتے ہیں، کیا یہ بات درست ہے؟ جالا نہیں رہنے دینا چاہیے، صاف صفائی رکھنی چاہیے. ہمارے ہاں صفائی نصف اسلام بتائی گئی، مگر مسلمانوں کے علاقے دیکھ لیے جائیں تو سب سے زیادہ شرمندگی ہوتی ہے. لوگوں نے اس کو بھی کوئی اختلافی مسئلہ سمجھ لیا ہے کہ شاید یہ بھی کوئی کنٹروورشل بات ہے. صفائی بنیادی جسم کی، کپڑوں کی، ماحول کی اچھی ہوتی ہے. تو جالے اگر لگتے ہیں صاف کرنے چاہیے. جمشید صاحب کا سوال کہ اسلام میں تطفیف سے کیا مراد ہے؟ کیا تقسیم میراث میں ہر ایک حقدار کو حق سے کم دینا یا تاخیر، کوتاہی، سستی یا لاپرواہی کرنے والے کا یہ عمل تطفیف کہلائے گا اور کرنے والا تطفیف کا مجرم کہلائے گا؟ اصل میں پھر وہی بات آتی ہے کہ معلومات نہیں ہے، سیکھا ہی نہیں ہے. جب کسی کو زندگی میں کر رہا ہے یا بعد میں، وراثت پر کتابیں چھپی ہوئی ہیں. علم المیراث کو نصف العلم بھی کہا گیا، یاد علم، اور اسی میں کوتاہی ہوتی ہے، نہیں ہونی چاہیے. وبال رہے گا آپ پر. کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سیکھیں، معلومات ہوں. اور اکثر لوگ یہی کرتے ہیں، فتویٰ لے لیتے ہیں کہ جی باپ کے انتقال کے بعد یا ماں کے انتقال کے بعد کہ جی اتنے ورثاء ہیں، کیسے تقسیم ہوگا، پوچھ لیتے ہیں. کسی کا حق مارنا، کم کرنا، تاخیر کرنا غلط ہے، اس کے لیے سخت وعیدیں ہیں. مگر اکثر لوگ کھا کے مر بھی جاتے ہیں اور وہ یہ وبال لے جاتے ہیں، پیسہ وہیں رہ جاتا ہے. عدالتوں میں مقدمے ہیں، پیسہ وہیں رکھا ہوا ہے، خود ساتھ تو کچھ لے کے نہیں جانا، کسی کے کفن میں جیب تو ہوتی ہی نہیں ہے. تو جو کوتاہی کرتے ہیں وہ غلط ہے. تاخیر کرنا بھی، کسی کا حق مارنا بھی یا اس کو نہ دینا، تو شریعت کی تقسیم کے مطابق کرنا چاہیے. اور اگر سب راضی ہیں، مثال کے طور پر بتا دیا کہ یہ چیزیں، انتقال ہو گیا، فوراً لسٹ بنا لی جائے، اس کی ملکیت میں کیا کیا تھا، کوئی چیز ادھر ادھر نہ ہو جائے، وہ سب کے سامنے رکھ دی جائے کہ یہ ہے. اس پہ ہم 40ویں کے بعد یا جب بھی ہے بیٹھیں گے اور فیصلہ کر لیں گے، سب کے سامنے آ جائے. ہاں جی، صورت یہ ہے کہ کیش اتنا ہے، باقی چیزیں جو غیر منقولہ، موویبل، اور جو موویبل نہیں ہے وہ بنا لیا جاتا ہے. اس پہ یہ ہے کہ جی
تقسیم کے لیے کیا کرنا ہے. ہمارے پاس کیش تو ہے نہیں, اتنا اتنا حصہ بنتا ہے, بیچ کے کرنا ہے یا بعد میں لے لیا جائے گا, طے ہو جائے. تو وہ ایک واضح صورت ہوتی ہے. چھپا لیتے ہیں کچھ چیزیں, مثلاً بچیوں نے یا کسی بہو نے سونا چھپا لیا, نہیں وہ تو مجھے دے گئی تھی, اب اس کا کوئی گواہ نہیں ہے, یہ مسئلے آ جاتے ہیں. اسی طرح کسی کو کچھ دیا, نہیں وہ تو انہوں نے مجھے دے دیا تھا, میں مالک ہوں اس کا, یہ اس طرح کی باتیں آ جاتی ہیں. تو واضح ہونا چاہیے, اور یہ سوچ لیں کہ آپ 2 دن استعمال کر کے, ناجائز استعمال کر کے وبال لے کے جائیں گے. کوشش کریں کہ آپ اپنے آپ کو صاف ستھرا یعنی کلیئر رکھیں, اور اس کا جو شرعی طریقہ ہے وہ اپنائیں. فروہ انصاری صاحبہ کا سوال کہ 4 اور 5 یا 5 سال کی کم سن بچیوں کو حجاب اور نقاب کرانا یہ کیسا ہے؟ اور نیز یہ بھی بتا دیجئے کہ تعلیمات نبوی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہزادیوں کو کتنی عمر سے حجاب کا پابند بنایا تھا؟ دیکھیں, تربیت, مثال کے طور پر آپ بچی کو سلیو لیس شرٹ پہنائیں کہ گرمی ہے, آپ نے اس کو سلیو لیس, آج کل تو چونکہ بناتے کم ہیں, بنے بنائے گارمنٹس کی بزنس ہے پورا, غیروں کے بنائے ہوئے, بچے کے مزاج میں آپ ڈال دیتے ہیں وہ چیزیں. تصویریں بنی ہوئی, جانور بنے ہوئے, کھلونے جانوروں کی شکل میں لا کے دیتے ہیں آپ ان کو, یا ہتھیار گن بنی ہوئی ہے لا کے دے دی. یہ تربیت ہوتی ہے. کارٹون لگا دیا, یہ کارٹون باقاعدہ مشنری ورک ہے. آپ کہتے ہیں کہ بچہ بہل رہا ہے, ہم اپنے کام کر لیں گے, وہ لگا دیتے ہیں, لیکن آپ بچے کی تربیت میں غلط چیز ڈال رہے ہیں. تو اصول یہ ہے کہ بچے میں سمجھ آ جاتی ہے جب اب 4 سال کی بچی ہو گئی ہے, لازمی بات ہے 5 سال کی, تو اس کے لیے وہ چیزیں شروع ہو گئی ہیں. اس کو ماں کی طرف سے ملنا چاہیے کہ بھئی کوئی تمہیں لپٹا لے یا تمہیں کوئی بھینچ لے یا کچھ کر لے, تو یہ تربیت ہوتی ہے. اگر آپ لوگ کہتے ہیں نہیں جی ابھی بچی ہے, وہ بچی نہیں ہوتی ہے, وہ آبزرو کرتی ہے, وہ باقاعدہ پرکھتی بھی ہے, دیکھتی, کیونکہ آپ جو کرتے ہیں وہ زیادہ وہ سمجھتے ہیں, جو آپ کہتے ہیں وہ کم سمجھتے ہیں. تو اس حساب سے ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ 4 سال کے بعد بچی کے لیے آپ نے اس کو بتانا ہے کہ جی ڈھانپ کے رکھنا ہے اپنے آپ کو, یہ کرنا ہے. وہاں تو 2 سال کی بچی کو بھی سر ڈھانپ کے رکھتے تھے, اب ہمارے ہاں نہیں ہے جی. اچھا چھوٹی بچی ہوتی ہے وہ اپنے بال نہیں کاٹنے دیتی, بڑی ہو کے کٹواتی ہیں, جبکہ 9 سال کے بعد تو بال نہیں کاٹنے چاہیے بغیر کوئی شرعی عذر کے. تو یہ تربیت ہے. کوشش کریں چھوٹی عمر سے بچوں کو ایسے کپڑے نہ پہنائیں, بلکہ یہ کہ جانوروں کی تصویروں والے بچے جو ہوتے ہیں دوسروں سے ڈرتے بھی ہیں سوتے میں, تو کوشش کریں غلط کھلونے, غلط چیزیں نہ دیں, اور کم سنی سے ہی ان کی تربیت ایسی کریں کہ انہیں پتہ ہو کہ عورت کے ماں سکھائے بچی کو, باپ سکھائے بیٹے کو, دونوں کو پردہ کیسے, ایک دوسرے کا لحاظ کیسے. 9 سال کی عمر میں تو بستر الگ کرنے کا حکم ہے. یہاں کتنے گھروں میں بہن بھائیوں کو ساتھ سلا دیا جاتا ہے, جو غلط ہے. 9 سال کی عمر سے بستر الگ کر دینا ہے. اب وہ نہیں چھوٹا بھائی ہے اس کے ساتھ سو لے, منع کیا گیا ہے. تو احتیاط کریں. بشرا ارشد صاحبہ کا سوال کہ کیا شرعی طور پر عورت کو یہ اجازت ہے کہ وہ سوشل میڈیا بالخصوص یوٹیوب چینل بنا کر کوئی کسی پروڈکٹ یا پھر کوکنگ ویڈیوز کی ویڈیوز اس طرح بنائے کہ جس میں اس کے صرف ہاتھ نظر آ رہے ہوں اور آواز سنی جا رہی ہو؟ تو کیا یہ اس چیز کا جواز نکلے گا اگر وہ اس کو انکم کے طور پہ اور ایز اے کریئر اگر صاف ستھرا کام ہے تو گنجائش ہوگی اس کی, لیکن یہ ہے کہ اس کی آواز میں ایسا نہ ہو رچاؤ, شکل نہیں دکھا رہی ہے, پردے میں ہے, صرف ہاتھ نظر آ رہے ہیں, جائز کام کر رہی ہے تو گنجائش ہوگی. اور اگر پردہ کر کے پورا وہ تب بھی کر رہی ہے, یعنی ٹھیک ہے اس کا چہرہ پورا نظر نہیں آ رہا, اس نے جتنا حصہ ڈھکنا ہے ڈھکا ہوا ہے, صرف آنکھیں نظر آ رہی ہیں, اس میں بھی وہ کر سکتی ہے جائز کام اگر ضرورت ہے, اور مثلا تعلیم دینے کی یا کوئی ایسی بات. لیکن صرف محض تفریح کے لیے کر رہی ہے تو وہ نہ کرے تو بہتر ہے. بہاولپور سے شگفتہ صاحبہ کا سوال کہ میرے والد نے اپنی زندگی میں 2 پلاٹ بھائی کے نام خریدے تھے, باقی جائیداد کے لیے وصیت کی. اب ان کے جانے کے بعد کیا ہم پر لازم ہے کہ ہم وصیت کے مطابق تقسیم کریں
یا ہم شرعی حق کے مطابق تقسیم کریں بما ان پلاٹس کے جو کہ بھائی کے نام ہیں؟ ایک ہوتا ہے مالک بنا دینا، صرف نام کرنا، وہ ٹیکس سے بچنے کے لیے، یا سرکاری آفیسر ہیں اپنے نام سے نہیں کرنا ہے تو وہ دوسروں کے نام سے لے لیتے ہیں. تو صرف نام کر دینے سے مالک نہیں ہوگا جب تک کہ اس کا قبضہ اس کو دے کے کہہ دیا جائے کہ یہ تمہارے ہو گئے، ورنہ وہ والد کے ہی شمار ہوں گے. تو یہ چیز پائی جائے، شرعی تقسیم ہونی چاہیے. اگر باپ نے مالک بنا دیا اور کہہ دیا سب کو کہ یہ اس کا ہو گیا، اب یہ بھی ساتھ کہا تھا کہ اس کا یہ اتنا ہی ہے، اس کا باقی نہیں ہوگا، تو یہ اگر واضح نہیں کیا ہے تو شرعی تقسیم ہونی چاہیے. ہاں، 1/3 سے زیادہ کسی کو مالک نہ بنائیں، اولاد کو مفلس کنگال چھوڑ کے نہ جائیں. 1/3 چیریٹی کو دینا ہے، کہیں اور دینا ہے، دے سکتے ہیں. کسی ایک کو بچے کو کمزور ہے دے دیا، اگر اس کو مالک بنا دیا، قبضہ دے دیا تو وہ اس کا ہو گیا. نہیں دیا، صرف نام کیا ہے تو وہ بچنے کے لیے ٹیکس سے یا دوسروں کے لیے کیا، وہ باپ ہی کا شمار ہوگا، اس کی بھی تقسیم شرعی ہوگی. نور صاحبہ کا سوال کہ اگر شوہر اپنے گھر والوں کی ناحق باتیں اور طعن و تشنیع برداشت کرنے کا پابند کرے اور یہ کہے کہ جب تک میری والدہ حیات ہیں تب تک برداشت کر لو، تو کیا یہ اس کا کہنا درست ہوگا یا نہیں؟ کیوں ہے ایسا ماحول؟ کوئی نہ کوئی کمزوری ہوگی. تو باقی یہ ہے کہ گھر میں آپ سہ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر آپ کو اجر دے. ناحق اگر کوئی کر رہا ہے تو ناجائز کر رہا ہے تو اس کا رستہ بند کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے. لیکن یہ کہ ظلم ہو رہا ہو اور وہ ناقابل برداشت ہو تو اس صورت میں اگر وہ نہیں کرتے ہیں تو وہ بھی اس کے لیے بھی ان کے پاس احکام ہیں، وہ کر سکتے ہیں، لیکن صبر کر لیتے ہیں اور اس میں وہ برداشت کر لیتے ہیں. اللہ اجر دینے والا ہے، لیکن اس ماحول کی وجہ کیا ہے، اس کی جڑ کو ختم کرے نا تاکہ وہ چیز ختم ہو. محمد عدنان صاحب کے سوالات. ان کا پہلا سوال کہ دیکھ کر قرآن پاک پڑھنا زبانی پڑھنے سے افضل کیوں ہے؟ نیز حالت جنابت میں قرآن پاک کو دیکھنے کا ثواب ملے گا یا نہیں؟ صرف دیکھنے کی حد تک منع نہیں ہے، لیکن یہ کہ آپ اسے چھو نہیں سکتے، پڑھ نہیں سکتے. جب آپ جنابت کا مطلب یہ ہے کہ آپ پر غسل لازم ہے، آپ پاک نہیں ہیں، اس حالت میں چھونا نہیں ہے، پڑھنا نہیں ہے. دیکھ سکتے ہیں، رکھا ہوا نظر آ رہا ہے، کہیں لکھا ہوا نظر آ رہا ہے تو وہ اس میں تو منع نہیں ہے. باقی رہی یہ بات کہ آپ نے پہلی بات کیا تھی اس کی؟ کہ قرآن پاک پڑھنا زبانی پڑھنا زبانی پڑھنا. مثلاً کسی شخص کو یاد ہے، وہ صحیح پڑھ رہا ہے، بہت اچھی بات ہے، حافظ دہراتے رہتے ہیں، اسی طرح سفر میں پڑھتے رہتے ہیں. دیکھ کے پڑھنے میں ہوتا ہے کہ غلطی نہیں ہوگی، ایک تو دیکھنے کا بھی ثواب ملے گا اور پڑھنے کا. باقی کوئی یاداشت کے لیے جس طرح لوگ بچے میمورائز کرتے ہیں، حافظ بنتے ہیں تو وہ دہراتے رہتے ہیں، یا حافظ ہے وہ لیٹے ہوئے بیٹھے ہوئے پڑھ رہا ہے تو پڑھ سکتے ہیں، منع نہیں ہے. لیکن صرف دیکھنے والوں کے لیے یہ ہے کہ اس میں غلطی کی گنجائش کم ہو جاتی ہے. دوسرا دیکھنے کا بھی ثواب ہوتا ہے وہ زیادہ. لیکن کوئی اگر زبانی بھی پڑھ رہا ہے، مثلا نماز میں پڑھ رہے ہیں تو وہ تو دیکھ کے نہیں پڑھ رہے، اس کا ثواب یہ نہیں ہے کہ کم ہوگا. اللہ دینے والا ہے. دونوں طریقے. آن لائن کپڑا پسند کر کے خریدا اور جب ہماری دسترس میں وہ آیا، قبضے میں وہ آیا تو دیکھا تو پسند نہ آیا، تو کیا ہم واپس کرنے کا اختیار رکھتے ہیں؟ اور کیا وہ جو سیلر ہے وہ اسے ہمیں رقم واپس کرنے کا پابند ہوگا یا بالکل، نہیں؟ یہ دونوں صورتیں ہمیں شریعت یہی بتاتی ہے. مثلا کسی نے سودا کیا، اس نے کر لیا لیکن چیز معیاری نہیں نکلی تو اس کو واپس لینی چاہیے، قیمت بھی لوٹانی چاہیے. یہ شریعت. دکاندار بعض لکھتے ہیں خریدا ہوا مال بدلا نہیں جائے گا، واپس نہیں ہوگا. یہ غلط بات ہے. پوری دنیا میں وہ کرتے ہیں، لوگ واپس بھی لے لیتے ہیں. ہمارے ہاں پتہ نہیں کیوں نہیں کرتے. لیکن کون سی سامان کی نوعیت کیا ہے، اگر آپ نے طے کر لیا شروع میں، دونوں کے درمیان طے ہو گیا کہ ٹھیک ہے جی واپس نہیں ہوگا، پھر وہ نہیں کر سکتا. لیکن آپ نے اس کی شرط سن لی کہ واپس نہیں ہوگا، پھر بھی آپ لے رہے ہیں، اب آپ چاہتے ہیں واپس کریں تو وہ غلط ہو جائے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یتیم کہنا کیسا، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو در یتیم کہا جاتا ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ در موتی کو کہتے ہیں
اور موتیوں میں ایک خاص موتی ہوتا ہے جو صرف ایک ہوتا ہے، اس کو یتیم کہا جاتا ہے، تو در یتیم کا مطلب تو وہ ہو گیا۔ باقی یتیمی کی حالت میں ظاہری طور پر تشریف لائے، لیکن اس طرح کہ اگر آپ اس میں کوئی تخفیف کر رہے ہیں یا ہلکا سمجھ رہے ہیں پھر بہت غلط ہوگا۔ وہ حالت یتیمی کے والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا تھا، یتیمی کی حالت میں تشریف لائے، اتنا کہنا اور بات، لیکن یتیم کو آپ کم سمجھ کے کچھ کہیں گے تو وہ غلط ہو جائے گا۔ اور در یتیم کا معنی میں نے آپ کو بتایا۔ امام صاحب نے مغرب کی نماز میں قراءت میں نصبت کی جگہ ستحت پڑھ دیا، بعد میں توجہ دلانے پر انہوں نے وہ نماز دوبارہ پڑھائی۔ سوال یہ تھا کیا قراءت میں ایسی غلطی سے نماز واقعی فاسد ہو گئی یا نہیں؟ قرآن کے لفظ کو غلط پڑھا، پیچھے کوئی سننے والا تھا، اس نے اگر لقمہ نہیں دیا، لقمہ دینے کا مطلب کہ اس کو ٹوکنا، تو وہ سارے کے سارے غلط ہو گئے، معنی بدل گیا تو لازمی بات ہے، بلکہ بعض معنی ایسا ہو جائے کہ وہ کفر کو چلا جائے تو پھر تو کلمہ دوبارہ پڑھنا ہوگا، کیونکہ ایسا لفظ کہہ دیا جس سے معنی ہی بدل گئے، غلط ہو گئے، تو جنہوں نے سنا ان کو ٹوکنا چاہیے تھا، نہیں انہوں نے ٹوکا۔ اب وہ پہلے کتنی آیتیں پڑھ گئے تھے تو ان کو سمجھنا چاہیے، بہرحال دوہرا لی ہے، بہت اچھا کیا۔ بد دعا دینا کیسا ہے؟ لفظ بد ہم کہہ دیتے ہیں، بد دعا، بد کا معنی برے ہوتے ہیں، تو بری دعا، دعا تو بری نہیں ہوتی، لیکن اس میں دعا میں ایسی دعا جس میں ہلاکت کے لیے یا اس کے نقصان کے لیے، دعائے ضرر کہتے ہیں، دعائے ہلاکت کہتے ہیں، تو بلا وجہ نہیں ہونی چاہیے، اس کے لیے بنیادی وجہ ہونی چاہیے۔ مثلا جس طرح ہمارے پاس ہے اس کو قنوت نازلہ کہتے ہیں، قرآن میں ہے نا کہ کافروں کے لیے یہ عذاب ہے، ان کا یہ ہوگا اور ان کا یہ، تو یقینی طور پر کسی کے بارے میں ہو تو اس کا برا ہو، ویل کے لفظ آتے ہیں، دوسرے آتے ہیں، وہ یقینی طور پر ہو اور ایسا جرم ہو تو کہا جا سکتا ہے، لیکن خام خواہ جو آپس میں ایک دوسرے کو کوسنے اور اس طرح دیتے ہیں وہ نہیں کرنا چاہیے۔ مسلم لعان نہیں ہوتا، یعنی لعنت بھیجنے والا نہیں ہوتا، لیکن کس پر؟ یعنی مسلمان پر، صحیح مسلمان پر، اس کے بارے میں غلط لفظ کہنا، یہ جو ہمارے ہاں رواج ہے، لوگوں کا ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں، مذاق بھی اس حد تک کہ دل آزاری والا کہ تیری شکل ایسی ہے یا فلانا ایسا، نہیں ہونا چاہیے یہ۔ ملتان سے محمد قمر احمد صاحب کا سوال کہ ہم اہل سنت و جماعت کے اکثر علماء سے یہ سنتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسلام کے 5ویں خلیفہ راشد ہیں، جبکہ حدیث صحیحہ کی روشنی میں خلافت راشدہ 30 سال ثابت ہے، جس کی روشنی میں سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ 5ویں خلیفہ راشد ہوئے۔ اب اگر کوئی حضرت عمر بن عبدالعزیز کو چھٹا خلیفہ کہے تب تو سمجھ آتا ہے، لیکن اگر 5واں کہے تو کیا وہ حضرت امام حسن کی حق تلفی کر رہا ہے یا نہیں؟ رہنمائی فرما دیجیے۔ عرف کہتے ہیں جو رائج ہو، لوگوں میں پہچان، ایک چیز پہچان بنی ہوئی ہے، ان کی خلافت کو خلافت راشدہ شمار کیا گیا، حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور، کہ انہوں نے اسی طریقے پہ، تو خلفاء جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں، لیکن جو اصل خلافت علی منہاج النبوت ہے وہ 30 سال ہے۔ خلافت علی منہاج النبوہ، نبوت کے طریقے کے مطابق اس راستے پر جو خلافت ہے وہ 30 سال ہے، لیکن خلافت راشدہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کوئی بھی اچھا خلیفہ آئے گا اس کے دور میں، اگر وہ واقعی وہ خوبیاں پائی جائیں گی تو اس کو بھی خلیفہ راشد کہہ لیا جائے گا۔ بات سمجھنی ہے کہ خلافت علی منہاج النبوت کی مدت جو ہے وہ 30 سال تھی، وہ سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ پہ پوری ہو گئی۔ اب اس کے بعد ویسا ہی کوئی دور آتا ہے تو اس کو اگر وہ کہا جاتا ہے تو اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ یہ وہ حضرت امام حسن کی حق تلفی ہو گئی یا کسی کی ہو گئی۔ اصل مسئلہ اب کسی نے اس کو 5واں کہہ دیا یا چھٹا کہہ دیا، یہ اس نے اپنی طرف سے کہہ دیا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کے دور کو بھی خلافت راشدہ کہا گیا کہ وہ صحیح طریقے اسلام کے مطابق تھی، یہ ہے اصل مراد۔ لیا سے
ساجد حسین صاحب کا سوال کہ جو آڑتی زرعی اجناس خریدتے وقت کچھ حصہ کاٹ لیتے ہیں، مثلاً 100 کلو گرام گندم پر 2 کلو گرام اضافی لیتے ہیں، کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ کس شرط پر؟ کیا ان کے ہاں کوئی ایسا سودے کا شرط ہے کہ جی اس پہ ہم 2 کلو گرام کس بنیاد پر؟ وہ کمیشن کے طور پر لیتا ہے اور خریدار راضی ہے، دونوں کے درمیان طے ہوا ہے تو ورنہ نہیں کر سکتا۔ طاہا صدیقی صاحب کا سوال کہ گزشتہ کئی عرصے سے ایک سیاسی جماعت کے قائد کی حمایت میں اس کے مدعا یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ گھڑی ہی تو بیچی ہے، ملک تو نہیں بیچانا، اور یہ کہہ کر وہ اس کی بددیانتی کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، حتیٰ کہ علمی سمجھ بوجھ رکھنے والوں کو بھی میں نے اس طرح کی باتیں کرتے سنا ہے۔ رہنمائی فرمائیے کہ کیا شرعی عدالت میں سزا سے بچنے کے لیے یہ بات قابل قبول ہوگی؟ سوال کا مقصد فقط نافہموں کو ان کے غلط موقف کا احساس دلانا ہے۔ جب آپ نے خود ہی جواب دے دیا ہے، شرعاً کوئی گنجائش نہیں ہے۔ شرع میں یہ ہے کہ آپ نے کسی کے لیے غلط لفظ بھی بولا، اس پہ بھی پکڑ ہے۔ ایک صحابی نے کسی کے لیے دل آزاری کا لفظ کہہ دیا تھا، حضرت سیدنا بلال کا واقعہ بھی ہے، دوسرا بھی ہے، حضور نے اس پر جو حکم فرمایا وہ بھی پڑھیں۔ اسلام میں یہ ہے کہ آپ کو جو حکمران ہے اس کی تو زیادہ ذمہ داری ہے۔ معمولی سی بات پہ بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح جو گورنر مقرر کرتے تھے، جو سختیاں تھیں وہ پڑھیں۔ اس شخص کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ میں تو پہلے بھی بتا چکا ہوں، گھڑی بیچنا تو ٹھیک ہے نا، آپ قانون کے مطابق شرعاً آپ تو بات نہیں کرتے۔ اس نے جو شریعت کی باتیں کی، نبی کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، اور پھر اس کے لیے جو لفظ کہلوائے گئے دوسروں سے اور اس نے اس کی کوئی تردید نہیں کی، اللہ کے بعد کہا گیا کہ یہی ہے معاذ اللہ، حضور کے والدین کے بعد اس کے والدین کے لیے معاذ اللہ کہا گیا، یہ ساری باتیں ان لوگوں کو کیوں سمجھ نہیں آتی؟ اور شقی بدبخت کی مدح کرنے سے عرش ہل جاتا ہے، لرز جاتا ہے۔ تو یہ سیاست کے لوگ ہیں، وہ اس کے ساتھیوں نے کیا کیا، خود اس نے کیا کیا، کتنی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے۔ جو لوگ آمین۔ رعایتیں ڈھونڈتے ہیں وہ کیا جواب دیں گے اللہ کے سامنے؟ باقی یہ کہنا کہ جی گھڑی ہی بیچی ہے، ملک نہیں بیچا، تو ملک نہیں بیچا تو ملک کی آج یہ حالت کیوں ہے؟ 70 سال میں جو کچھ ہوا تھا 3 سات مہینے میں اس سے زیادہ ہوا ہے، یعنی جتنا قرض 70 سال میں تھا وہ 3 سال میں اس نے ڈبل کیا ہے۔ کون سا فائدہ پہنچایا ہے؟ اور یہ باقی جتنے ہیں وہ کیا ہیں؟ کوئی یہ نہ سمجھے میں اس اکیلے کو کہہ رہا ہوں، میں کسی بھی سیاسی جتنے موجود ہیں کسی ایک کے بارے میں میرے پاس کوئی رعایت نہیں ہے، کیونکہ ہمیں ان سے کسی نے نہ دین کو فائدہ پہنچایا نہ وطن کو۔ رسمی طور پر کچھ کام جو کر گئے، اس میں بھی انہوں نے کیا کچھ کک بیک لیا ہے، کس نے کتنا لوٹا ہے، یہ ان کو قبر یاد نہیں ہے، ان کو حشر یاد نہیں ہے، ان کے لیے کرسی ہی سب چیز ہے۔ اللہ بچائے۔ آمین۔ مظفر صابر صاحب کا سوال کہ کوہ قاف کی کیا حقیقت ہے؟ کیا مطلب؟ حقیقت کا کیا مطلب؟ کو پہاڑ کو کہتے ہیں، قاف اس کا نام ہے، وہ ایک پہاڑ ہے۔ حقیقت اس کے بارے میں جو اگر کوئی لوگوں نے پریوں کی دوسری کہانیاں بنائی ہوئی ہیں وہ میں نہیں جانتا، باقی وہ پہاڑ ہے، موجود ہے۔ فروا انصاری صاحبہ کا سوال کہ کیا شرعاً یوگا کرنا جائز ہے؟ علماء کرام کی تحقیق اور جو کچھ باتیں سب کچھ سامنے آ چکی ہیں، نہیں درست ہے، نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ ایک باقاعدہ وہ علامات ہیں ان کی، اس کے حساب سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا ہے۔ اب مسجد پیدل جائیں، پیدل آئیں، ایک ایک قدم پر نیکی، گناہ معاف اور آپ کے درجے بلند۔ آپ لوگ دین کو چھوڑ کے غلط دوسروں، یہ جو لوگ جم جاتے ہیں، میں ہنستا ہوں ان پہ، وہ 2 دن میں تو جسم کو جو بھی فٹنس رکھنے کے لیے جس وقت چھوڑتے ہیں اس سے زیادہ برا ہو جاتا ہے۔ یہ مزدور کو بھی اس سے زیادہ محنت کر رہا ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اتنی وزنی وہ تکاری جو ہوتی ہے، اس میں سیمنٹ بھری، وہ کس طرح کام کر رہے ہوتے ہیں، برانچ پہ کھڑے ہوتے ہیں، ان کے جسم ان سے زیادہ مضبوط ہیں، وہ جو 2.5 من کی بوری اٹھاتا ہے۔ تو یہ بظاہر رسمی لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، ٹریڈ مل پہ چلتے ہیں، اپنے گھٹنے بیکار کر لیتے ہیں۔
تو یہ یوگا کے بارے میں علماء کا یہی فتویٰ ہے، وہ درست نہیں ہے، کفار کا طریقہ، اور اس میں چونکہ ان کے خاص علامات بتائی جاتی ہیں، بالکل غلط۔ اسرار علی صاحب کا سوال کہ جس طرح حدیث پاک کے مطابق بلا عذر طلاق لینے والی عورت جنت کی خوشبو بھی نہ سونگھ پائے گی، اسی طرح بلا عذر شرعی طلاق دینے والے مردوں کے بارے میں کیا وعید اور حکم بیان کیا گیا ہے؟ جی، ناحق طلاق دینے سے عرش ہل جاتا ہے۔ عورت بلا وجہ مانگے، مرد بلا وجہ، تو یہ دونوں صورتیں کسی کے لیے نہیں ہیں، احکام دونوں کے لیے ہیں، لیکن زبردستی روکنا یہ بھی تو غلط ہے کہ وہ نہیں رہنا چاہتی ہے تو آپ اس کو کیوں روک رہے ہیں یا اس کو کیوں نہیں کر رہے ہیں۔ اب عدالت سے کوئی خلا لے لے، خلا کے باوجود شوہر کہے میں نہیں دے رہا، تو اس کو کیوں لٹکا رہے ہیں؟ اس کے آپ بھی تو ذمہ دار، وبال آپ پر بھی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں طلاق ابھی مجھے پتہ چلا کتنے یعنی ایک سال میں کتنے ہزار یا لاکھ بتائے سعودی عرب میں طلاق کے کیس، میں نے وہ نوٹ کیا تھا۔ تو بہت زیادہ ہمارے ہاں مذاق بن گیا ہے، اور خاص طور پہ یہ ڈرامے، ناول، افسانے بگاڑ رہے ہیں لڑکیوں کو بھی لڑکوں کو بھی۔ اور وہ لڑکے ہیں لیکن یہ کہ بیوی سے خوش نہیں ہے، دوسروں سے خوش ہے۔ آپ اگر اپنے گھر میں خود نہیں رکھ رہے ہیں تو دوسروں کا پھر کیا کریں گے؟ اپنی اولاد کا کیا کریں گے؟ اللہ معاف کرے۔ تو مرد عورت دونوں کو چاہیے شریعت کے پابند بنے، ناحق نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کچھ سوال یوم آزادی کے موقع پر آئے تھے، وہ میں نے ایک ہی جگہ جمع کر لیے۔ اکبر حسین صاحب کا سوال کہ اگر یہاں روزگار نہ ملے تو بیرون ملک چلے جانے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ ہجرت کرنا تو سنت ہے، کیا یہ کہنا درست ہے؟ اور یورپ یا امریکہ وغیرہ جانے کو سنت ہجرت سے تعبیر کرنا جائز ہوگا یا نہیں؟ جان کا خطرہ ہو یا ایمان کا خطرہ ہو تو ہجرت ہوتی ہے۔ جہاں آپ کو جان کا خطرہ ہو یا آپ کو ارکان ادا کرنے کی سہولت نہ ہو ایمان، وہ ہجرت، اصل ہجرت اللہ ہوتی ہے، گناہوں سے نکلنا، وہ اصل ہجرت، مہاجر اللہ وہ اصل ہے۔ روزگار کے لیے، تبلیغ کے لیے، تعلیم کے لیے، کسی اہم کام کی انجام دہی کے لیے باہر جانا منع نہیں ہے، لیکن یہ کہ آپ اس کے بدلے میں دیتے کیا ہیں، آپ اس پہ بھی نظر رکھیں۔ آپ باہر جا رہے ہیں، کس طرح آپ کو نوکری ملی یا نہیں ملی، غیر قانونی طریقہ 700 آدمیوں کی کشتی الٹ گئی یا نہیں الٹی، اور وہ تو 2.5 کروڑ کتنے ڈالر دے کے اگلا صرف آثار دیکھنے جا رہا تھا، کیا ہوا اس کا؟ تو اگر واقعی کوئی جائز نوکری ہے اور آپ کو ضرورت، اب وہاں جاتے ہیں وہیں کے ہو جاتے ہیں بچے، وہیں پہ ان کو روٹس نہیں ہیں، نتیجے میں کوئی ایمان دیتا ہے، کوئی صحت دیتا ہے، کوئی عزت دیتا ہے، کوئی مال دیتا ہے، کوئی کیا دیتا ہے، کچھ نہ کچھ اس کو قربان، ایک نسل بچ بھی گئی تو اگلی نسل ان کی ہو جاتی ہے۔ تو ذہن میں رکھیں، اگر واقعی مجبوری ہے آپ جا رہے ہیں، جانا منع نہیں ہے، لیکن اس کو وہ ہجرت کہنا وہ والی ہجرت نہیں ہوگی، ذہن میں رہے۔ ثنا سعید صاحبہ کا سوال کہ اپنے ملک کو ماں یا دھرتی ماں کہنا یہ کیسا ہے؟ جی، یہ کہنا عرف میں کہا جاتا ہے، وہ آپ کے ہاں زمین کے لیے کہہ دیتے ہیں، اس میں یعنی عقیدہ وہ ایسا نہ ہو، صرف یہ کہ جی مادر گیتی کہتے ہیں لوگ، مادر علمی کہتے ہیں اپنے اس کو، تو یہ عرفاً کہا جاتا ہے۔ عقیدہ کوئی اس میں اگر بگڑے گا کہ وہ درجہ کون سا دینا ہے تو پھر مسئلہ ہوگا۔ جنید آفریدی صاحب کا سوال، تحریک پاکستان میں شامل اہل سنت کے اکابرین نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ جو مسلم لیگ کو ووٹ نہیں دے گا اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا، اس کی کیا حکمت تھی؟ اس وقت ایمان کے حوالے سے یہ بات کی گئی تھی، کیونکہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جبکہ مقابل ان کے کانگریس تھی یا جو تھے، ان کا نعرہ کیا تھا؟ تو ایمان کے حوالے سے لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ اس کی اہمیت سمجھو کہ یہ مسئلہ ایمان کا ہے، اس کی بنیاد ایمان ہے، تو اس کے مقابلے میں غیر مسلم کے لیے آپ کا تعاون جو ہے وہ آپ کو کیا ثابت کرے گا کہ آپ مسلمان کو چھوڑ کے دوسروں کو کر رہے ہیں؟
تو اصل بنیاد ایمان تھی اس وقت. اس بنیاد پر کچھ اگر ایسے فتوے آئے تھے تو ان کی بنیاد کو سمجھا جائے. علینا طارق صاحبہ کا سوال کہ زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں، اس کا کیا مفہوم ہے؟ بے زری سے مراد، یہ زری سے مراد سونا، یعنی کوئی دولت مند نہیں ہے تو یہ اس کا وہ زوال کا باعث نہیں. اصل چیز یہ ہے کہ اس کے اندر سے ایمان چلا جائے یا اخلاق چلے جائیں یا کردار چلا جائے. اگر مال دولت والا نہیں ہے تو یہ بات اس کا زوال کا مسئلہ نہیں ہے کہ اس وجہ سے اس کو زوال ہے. مسلمان کے ایمان کی قوت، اس کے اخلاقی قوت، اس کی دوسری صلاحیتیں جو خوبیاں ہیں وہ ہیں. یعنی کوئی مالدار نہیں ہے تو یہ زوال کا مسئلہ نہیں ہے، جتنا مجھے سمجھ آیا. تنزیلہ فاروقی صاحبہ کا سوال کہ فوج کے خلاف ایک مخصوص سیاسی جماعت کے حامیوں کی جانب سے بہت غلط باتیں کی جاتی ہیں، حتیٰ کہ ان میں سے بعض شہداء تک کے بارے میں اپنی زبان کو قابو میں نہیں رکھتے. ان کے بارے میں کیا حکم شرع ہوگا؟ میں فوج کو کوئی دوسرے لوگوں سے الگ چیز نہیں سمجھتا. ہمارے ہی بھائی بند ہیں نا، کسی کا بھائی، کسی کا بیٹا، کسی کا باپ، کسی کا بھتیجا، بھانجا ہمارے گھروں سے گئے ہوئے ہیں. تو اگر انہوں نے قربانی دے کر، سختیاں سہ کر، کتنا دیکھیں نا ان کے جسم کو مضبوط بنانے کے لیے کتنی مشقیں کرائی جاتی ہیں، ڈر نکالنے کے لیے کیا کچھ کیا جاتا ہے. وہ کتنے تو گھبرا کے ویسے ہی واپس آ جاتے ہیں، ان کو پابند بنایا جاتا ہے. کتنے آپ اتنے وزنی بوٹ پہن کے چل سکتے ہیں، اس طرح کی وردی پہن کے اپنے آپ کو کر سکتے ہیں. وہ کتنا ان کو کیا جاتا ہے. وہ ہمارے ہی لوگ ہیں. پہلی بات تو یہ کہ ان کو الگ نہ سمجھا جائے. وہ ہم سے الگ نہیں ہیں، وہ ہمارے ہی گھروں میں سے گئے ہوئے ہیں. شعبے ہیں، پولیس میں چلا گیا، کوئی فوج میں چلا گیا، کوئی اور کسی ادارے میں چلا گیا. اب اگر ان میں کوئی ایسی بات ہے پالیسی کے حوالے سے، اب دیکھیں میجر تک، کرنل تک سارے ہوتے ہیں. جب عہدہ بڑا ہو جاتا ہے تو ان کو سہولتیں کچھ زیادہ ملتی ہیں یا کچھ. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم سویلینز کو کتنا دے رہے ہیں. تو جو لوگ زیادہ محنت کر رہے ہیں، جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں، جن کی وجہ سے ہمارا دشمنوں پر رعب ہے، اگر ہم لوگ ہی ان کو کمزور کریں گے، ان کے خلاف باتیں کریں گے، تو اپنی سیکیورٹی، اپنی سیفٹی کے لیے پھر ہمارے پاس کیا جواز رہ جائے گا. اور قرآن کے احکام ہیں، خذوا حذرکم بھی ہے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم، قرآن کے احکام ہیں. تو جس ملک کے پاس فوج نہیں ہو یا ان کے محافظ اس طرح، اگر وہ جاگیں نہیں، ڈیوٹی نہ دیں، تو کیا ہم مزے سے سو سکتے ہیں؟ ہمیں یہ سوچنا چاہیے. ہاں، اعلیٰ عہدے پہ جب فوجی پہنچ جاتے ہیں، ان کی کچھ پالیسیاں یا کچھ معاملات اگر ایسے ہیں جن پر انگلی اٹھا رہے ہیں کچھ لوگ، تو اس کی اصلاح کی جائے، بجائے اس کے کہ ان کے خلاف بولا جائے. یہ اگر فوج کو کمزور کریں گے، چونکہ پاکستان نیوکلیئر پاور رکھتا ہے، یہ سب سے بڑا مسئلہ غیر مسلموں کے لیے کہ مسلمان ملک کے پاس یہ کیوں ہے. وہ کسی طرح آپ کو دیوالیہ کر کے، آپ کو اقتصادی طور پر بدحال کر کے وہ آپ کی قوت چھیننا چاہتے ہیں. تو ہمارے یہ لوگ پھر غیر مسلموں کو سپورٹ کر رہے ہیں نا. آپ اپنے ملک کو کمزور کر رہے ہیں. ہاں، اگر ان میں کوئی اصلاح کی ضرورت ہے، اس اصلاح کے لیے طریقے سے بات کی جائے. لیکن جو لوگ صرف اس طرح کہہ رہے ہیں، ان کو اگر خود کوئی مشکل پیش آ جائے تو یہ کیا کریں گے؟ یہ وطن ہے تو ہم ہیں، ہماری شناخت ہے، ہماری پہچان ہے. ہم لوگ جیسے کیسے ہیں، اپنی کرپشن کی وجہ سے ہے نا، لیکن اس کے باوجود ایک ملک تو ہے. ہم اگر اپنی فوج کو بھی درست کر لیں، اپنے اداروں کو بھی درست کر لیں، تو کیا ہم بہترین نہیں ہو سکتے؟ 75 سال میں ہم نے کیا سیکھا ہے؟ میرے خیال ہر شخص برائی کر رہا ہے. ٹھیک ہے، ہمارے مسائل ہیں، ہم ان پر حکمرانوں کو کہتے ہیں، ہم متن کو برا نہیں کہتے، ہم حکمرانوں کو، ان کے طرز عمل کو برا کہتے ہیں. تو فوج جو ہے مجاہد کی بڑی شان ہے. بلکہ ہم تو اس لیے بھی بہت سی باتیں نہیں سناتے ہیں کہ کہیں وہ ان کو تکبر کا احساس نہ آ جائے، ان میں وہ نہ آ جائے. مگر مجاہد کی شان بیان ہوئی ہے، ان کا ایک
مقام ہے، وہ ضرورت ہے، مگر ہمارے ہاں جو مزاج بنا لیا گیا ہے، جو پالیسیاں بنا لی گئی ہیں، وہ مسئلہ ہے۔ تو فوج کی مخالفت کرنے والے یہ سوچ لیں کہ اگر فوج نہیں ہوگی تو یہ کہاں ہوں گے۔ ہاں، میں مانتا ہوں کہ سیاست آج کل صرف دھوکے کا نام ہو گیا ہے، جبکہ وہ ایک خدمت تھی، لوگوں کی خدمت کرنا، لوگوں کے حقوق کی ترجمانی کرنا، وہ نہیں ہے آج مال بنانا۔ اب 50 کروڑ لگا کے جو سیٹ لے گا وہ لازمی بات ہے 100 کروڑ کمائے گا، اور یہی ہے، سب کے سب کھلی ننگی باتیں ہو گئی ہیں۔ تو ضرورت ہے کہ ہم حق کو، سچ کو اپنائیں، اور غلط چیزوں کو، جو فوج کی مخالفت کرتے ہیں نادان ہیں، بے وقوف ہیں، وہ سمجھتے نہیں ہیں کہ اس کو کمزور کرنے سے ملک کمزور ہوگا، ہر ادارہ کمزور ہوگا۔ ذیشان قریشی صاحب کا سوال: پاکستان میں دور حاضر کے کچھ مفکرین تقسیم ہند اور دو قومی نظریے پر بہت سخت تنقید کرتے ہیں۔ ویسے تو یہ سلسلہ ہمیشہ سے جاری تھا، مگر حالیہ کچھ سالوں میں اس میں بہت تیزی آ گئی ہے، اور اب یہ کھلے عام جامعات اور دیگر اداروں میں آ کر نوجوانوں کو تاریخ کا ایک پہلو دکھا کر تقسیم ہند کے بارے میں بدگمان اور بدظن کرتے ہیں۔ میری یونیورسٹی میں بہت سے لوگ ان کی اس سازش کا شکار ہو کر قیام پاکستان کو برملا غلط کہتے ہیں۔ رہنمائی فرما دیجیے۔ ان سے کہیں یہاں سے تشریف لے جائے، اس ملک میں رہ کر یہاں کا کھا کے، یہ جو سہولت آپ کو بولنے کی ملی ہوئی ہے کسی اور ملک میں ہے جو آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ اگر آپ مخالف ہیں، آپ جائیں وہاں جا کے دیکھ لیں مسلمان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے۔ آج اگر پاکستان نہ ہوتا کیا ہم لوگ اتنے خوشحال ہوتے؟ جس قدر بھی ہیں ہمارا رہن سہن، اسٹیٹس وہاں کے لحاظ سے جتنا ہے وہاں کے مسلمان کے ساتھ، اس مسلمان کو آج تک 75 برس ہو گئے نا، آج تک اپنی وفاداری ثابت کرنی پڑتی ہے۔ وہ اس کو پورے وفادار نہیں مانتے وہاں کے۔ ان کے ساتھ کیا سلوک ہے نوکریوں کے معاملے میں، تعلیم کے معاملے میں، خواتین سے کیا سلوک ہے وہاں پر، آپ روز پڑھتے نہیں ہیں؟ کیا ہوا ہے قتل عام مسلمانوں کا، گائے کے معاملے پہ کتنا وہاں پر ہو رہا ہے، مسلمانوں نوجوانوں کے ساتھ جو مظالم دکھائے جا رہے ہیں، ان کے منہ تک پیشاب کیے جا رہے ہیں معاذ اللہ۔ کتنی تصویریں، اب تو چونکہ سوشل میڈیا ہر ایک کے ہاتھ میں کیمرہ ہے، کتنی باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ تو ایسی باتیں کرنے والے یہ نہیں جانتے کہ آزاد ملک کتنی بڑی نعمت ہے۔ پاکستان کا وجود سب کو کھٹک رہا ہے، تو جو پاکستان کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں ان کو چاہیے یہاں سے تشریف لے جائیں، ان کو خود ہی آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہو جائے گا۔ اشر چودھری صاحب کا سوال کہ محمد شفیع صاحب کا پہلے یہ سوال کہ پاکستان میں بعض لوگوں نے اس سال یہ کہتے ہوئے یوم آزادی نہیں منایا کہ ہمارا لیڈر جیل میں ہے، اس وجہ سے ہمارے نزدیک اب یوم آزادی کا کوئی مطلب نہیں رہ جاتا اور ہم اسے نہیں منائیں گے۔ رہنمائی فرمائیے کہ کیا اللہ کی نعمت کی ناشکری کرنے کے زمرے میں یہ بات آئے گی یا نہیں؟ کیا اسی ایک شخص کا نام پاکستان ہے؟ تھا وہ اس وقت پیدا ہو چکا تھا، پاکستان بننے کے بعد وہ پیدا ہوا ہے۔ اس ایک شخص کے نام سے اتنی باتیں کرنے کا کیا مطلب؟ اللہ نے یہ وطن دیا ہے، کتنی قربانیاں ہماری مائیں بہنیں کتنی نشانہ بنی ہیں، لوگ کیا کیا چھوڑ کے آئے ہیں، ان کو واقعات نہیں معلوم، کیا سلوک کیا گیا، گاڑیوں کی گاڑیاں کاٹی گئیں، کتنی خواتین نے اپنے پارسائی بچانے کے لیے چھلانگیں لگائی ہیں، کیا کچھ کیا ہے۔ یہ کیا جانے آزادی کیا ہوتی ہے؟ ان کو ایک شخص کے اندر ہی سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ کاش کہ اتنی عقیدت، ان کی محبت نبی کے لیے ہوتی، میں مانتا، صحابی کے لیے ہوتی، اہل بیت کے لیے ہوتی، میں مانتا۔ اس ایک شخص کو اگر یہ بنیاد بنا کر باتیں کر رہے ہیں، ان کی مرضی، ان کو آزادی ہے، وہ ٹھیک ہے۔ یہ آزادی بھی وہ اپنے آپ سے ختم کر دیں نا کہ ایک شخص کے اندر ہی وہ سب کچھ کر رہے ہیں، یہ آزادی ان کو کیوں حاصل ہے؟ ان کو پابند کر دیا جائے۔ عجیب باتیں ہیں، دماغ کا صحیح استعمال نہ ہو تو لوگ یہ جنون کی حد تک جو اس طرح چلے جاتے ہیں۔ کیا کیا ہے اس نے؟ مجھے بتا دیں، مجھے بتائیں کہ جی اس نے فلاں کارنامہ انجام دیا۔ ایوب خان حالانکہ ایک ڈکٹیٹر تھے، فوج کے تھے، لیکن ان کے زمانے میں آپ کا ملک کمپٹیٹر تھا کتنے شعبوں میں، کتنے ڈیم بنے، کچھ بنے، اس کی پالیسیاں جو غلط تھیں وہ اپنی جگہ۔
اس کے بعد جتنے لوگ آئے، کسی نے کوئی سڑک بنائی ہے، کوئی بلڈنگ بنائی ہے، کوئی اسپتال بنایا، کوئی ادارے بنائے، ان صاحب نے کیا کیا ہے؟ آپ کا ہیلتھ کارڈ جو تھا اس کے ساتھ کیا ہوا؟ کرپشن کون سی ختم ہو گئی؟ کیا معاملے ہوئے؟ میں سیاست سے، میں چونکہ مروجہ سیاست کا حصہ نہیں، میرا دین میری سیاست سچ بولنا، منافقت نہیں ہے۔ میں لوٹ مار کا اس کا حصہ نہیں ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ میرے بڑوں نے پاکستان بنانے کے لیے قربانیاں دیں، والد صاحب کی خدمات۔ آج جو لوگ اس طرح کہتے ہیں جی، ان سے کہیں ٹھیک ہے، آپ کو اگر اپنی قبر یاد نہیں ہے، آپ کو اپنی ذمہ داری کے اس وطن سے محبت آپ کو ہونی چاہیے۔ لوگ بدلتے رہیں گے، آج یہ کل کوئی اور ہوگا۔ وطن ہم اس کو بنیاد بنائیں، اس کی تعمیر کریں۔ میں کسی خرابی میں شامل ہوں، میں اپنے آپ کو درست کروں۔ میرا حصہ ترقی میں، تعمیر میں ہونا چاہیے، تخریب اور خرابی میں نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ ہدایت دے۔ آمین۔ اشر چودھری صاحب کا سوال کہ اہل کراچی اور جنوبی پنجاب والے ایک عرصہ دراز سے نظام کی بہتری کے لیے الگ صوبے کا مطالبہ کر رہے ہیں، مگر جب بھی یہ مطالبہ سامنے رکھا جاتا ہے تو کچھ سیاسی جماعتوں کی جانب سے مطالبہ کرنے والوں کو غدار وطن کہہ دیا جاتا ہے۔ رہنمائی فرمائیے کہ شرعی طور پر غدار وطن ہونے کا حکم کس پر لگتا ہے؟ یہ تو کھیل بنایا ہوا نا، جس کو چاہا غدار کہہ دیا، سرٹیفکیٹ بانٹتے پھر رہے ہیں۔ سیاسی لوگوں نے لوگوں کو نفرتیں سکھائی ہیں، محبتیں نہیں سکھائیں۔ لوٹے کہلاتے ہیں ان کو، آج ادھر کل ادھر، اور یہ جس طرح کے بیان دیتے ہیں دوسروں کے لیے، جس طرح کے لفظ کہتے ہیں، اسمبلی میں جس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، حیرانی ہوتی ہے کہ کیا یہ ہمارے لیڈر ہیں؟ یہ لوگ، یہ زبان، یہ لہجے، غدار غدار غدار۔ یہ لوگ پاکستان کے دوست نہیں ہیں، سوچ نہیں ہے۔ اب مجھ سے کیا باتیں کریں، میں آپ کو کہتا ہوں نا، میں لوگ لے لیں گے دوسرے معنوں میں سچ کہہ رہا ہوں۔ ہمیں محب وطن اور سچے مسلمان لیڈر چاہیے، جو واقعی ملک کو تعمیر کریں، اس کی ترقی کریں۔ معاف کیجیے گا، سلیبس ہو، تعلیمی شعبہ، ہر جگہ وہ لوگ بیٹھے ہیں جو شاید غیروں کے اعلی کار، جن کو ایجنٹ کہا جاتا ہے، سلیبس میں غلط باتیں ڈال رہے ہیں، کوئی غذاؤں میں غلط باتیں ڈال رہے ہیں، ہر جگہ دشمن بھرے ہوئے ہیں۔ ہم دوست دشمن کی پہچان بھول گئے، منافق لوگ بیچ میں آئے ہوئے ہیں۔ کرپشن میں ہمارا نام، ملاوٹ میں ہم آگے، دوائیں ہمارے ہاں خالص نہیں ہیں، اور اگر کوئی سختی کرے تو جناب وہ ہڑتالیں کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں ڈاکٹر ڈاکو بن گئے۔ ہسپتالوں میں کیا ہو رہا ہے؟ لوگوں کی جب تک آپ کی جیب میں پیسے ہیں وہ نکلوا رہے ہیں، اس کے بعد کہہ دیا جی گھر لے جائیں، یہ ہو رہا ہے۔ یعنی تعلیمی ادارے کمانے پہ لگے ہوئے ہیں۔ اس کورونا میں میں نے دیکھا 20 40 آدمیوں کے ساتھ لوگوں نے شادیاں کی، نہیں سیکھا۔ پھر وہی 1000 کا مجمع چاہیے، 7000 10,000 15,000 پر پرسن۔ یہ میں بہت کم بتا رہا ہوں، اس سے اوپر کے ریٹ ہیں پر پرسن۔ ایک آدمی پر اتنا خرچہ، 400 بلائے ہیں کتنے، اور وہ دوسرا دیکھ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے میں اس سے کم کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے۔ یعنی ہمارے یہاں یہ ہو رہا ہے، دکھاوا، شو آف۔ شرم و حیا چلی گئی، خواتین نے کیا کر لیا، نوجوان کیا کر رہے ہیں۔ یعنی ناچ گانے کو سافٹ امیج کہا جاتا ہے۔ اب باجا بجا رہے ہیں جناب، سائلنسر پھٹے ہوئے ہیں، اور ننگے ہو کے جناب ریلیاں نکال رہے ہیں، انڈیا کے گانے بجا رہے ہیں یوم آزادی پہ۔ کیا حرکتیں کر رہے ہیں ہم، اللہ ہمیں ہدایت دے۔ بہت کہنا دل چلتا ہے، کاش کہ ہمیں سمجھ آ جائے، ہمیں سمجھ آ جائے، اس وطن کی قدر ہو جائے۔ ایک دوسرے کو غدار کہنے کی بجائے آپ محبتیں سکھائیں۔ غداری کس کو کہتے ہیں، آپ کو اگر یہی سمجھ نہیں ہے تو بس ہو گیا بات۔ آپ کے ہاں جن کو غدار کہنا چاہیے ان کو ابھی تک آپ نے ڈکلیئر نہیں کیا، اور جو نہیں ہیں ان کو آپ روز بروز خطاب دے رہے ہیں۔ ہمارا حسن صاحبہ کا سوال کہ جڑاں والا سانحے کے بعد حضرت محمود غزنوی
کہ سومناتھ کے مندر پر حملے کو بہت سے لوگوں نے تنقید کا نشانہ بنایا کہ جب بچوں کی ابتدائی تعلیم میں یہ بات شامل کی جائے گی کہ دیگر مذاہب کی عبادت گاہوں پر حملہ کرنے والا ہمارا ہیرو ہے، تو پھر وہ بچے بڑے ہو کر وہی سب کریں گے جو جڑاوالا میں ہوا۔ جڑاوالا میں جس شخص نے قرآن کریم کے ورق پھاڑے، گالیاں لکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، قرآن کی بے حرمتی کی، وہ کہاں ہے؟ پوچھنا چاہتا ہوں کیوں اس کو فرار کرایا گیا؟ اس کے بعد سے ہمارا میڈیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معاہدے، خطوط، دوسری چیزیں کس تاثر میں دکھا رہے ہیں؟ جس نبی کا تم وہ کلام دکھا رہے ہو کہ ان کے معاہدے ہوئے یہودیوں کے ساتھ یا عیسائیوں کے ساتھ، اس نبی نے کافروں سے جنگیں بھی تو کی، وہ یاد نہیں ہے؟ اسلام کے احکام اسی قرآن میں ہیں، وہ کیوں یاد نہیں ہے؟ ایک خاص تاثر دیا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ نہیں، ہر مذہب کے لوگ ایکول ہیں۔ دیکھیں اسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام لیظہرہ علی الدین کلہ، اسلام اور باقی دین منسوخ ہو چکے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، عیسائیت بھی ختم ہو جائے گی، سارے مسلمان ہوں گے۔ ایک غلط تاثر، میں کسی تقریب، کسی نے اگر چرچ جلایا ہے مجھے بالکل گوارا نہیں، کسی نے کسی عیسائی کا گھر جلایا ہے مجھے گوارا نہیں، مگر جس نے پہلے قرآن کی بے حرمتی کی ہے اس کو سزا کیوں نہیں دے رہے تاکہ آئندہ کوئی نہ کرے؟ اس کے اگلے دن ساہیوال میں حادثہ ہوا، اس سے اگلے دن ڈنمارک میں پھر قرآن کی بے حرمتی کی گئی، اس پر کوئی کچھ نہیں بول رہا۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اسلاموفوبیا کیوں ہے؟ میں مانتا ہوں کہ جنہوں نے گھر جلائے غلط کیا، اسلام اجازت نہیں دیتا۔ جو بھی ذمی یا حربی، دو قسم کے کافر ہوتے ہیں نا، ایک سے جنگ ہوتی ہے، ایک آپ کی رعایا بن جاتے ہیں، قانون کے ماننے والے ہیں اگر وہ، تو ان کے وہ ایک تھی خاتون، اس نے توہین کی تھی، کس طرح آپ نے اس کو، جس شخص کے لیے کہہ رہے ہو نا، جس کی خاطر آزادی نہیں منا رہا ہے، اسی نے اس کو رہا کرنے کا کریڈٹ لیا تھا امریکہ میں بیٹھ کے کہ میں نے رہا کروایا اس کو۔ تو جب گستاخوں کو پالو گے تو اس طرح کے واقعات ہوں گے، کیونکہ پتہ ہے کہیں نہ کہیں جا کے عدالت میں دوسرے لوگ اس میں اثر انداز ہوں گے، اس کو رہائی مل جائے گی، اس کو فرار کرا دیا جائے گا، لوگ مشتعل ہو جاتے ہیں۔ اشتعال دلانے والے کو سزا کیوں نہیں دیتے؟ جنہوں نے گھر جلائے ہیں آپ نے ان کو تو کیچ کر لیا، چھانٹ چھانٹ کے نکال لیا، بہت اچھا کیا، لیکن جس نے جرم کر کے اشتعال دلایا، جس نے بکواس کی، اس کے لیے کیوں نہیں ہے؟ جب آپ کے اندر یہ چیز آ جاتی تو پھر عدل کہاں گیا؟ اب رہی بات محمود غزنوی نے کیوں حملہ کیا، اس علاقے کے لوگوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا تھا؟ جب عیسائی مشتعل افراد نے 2 مسلمان جلائے تھے آپ کے اسی ملک میں، اس کے خلاف کتنے لوگوں نے جا کے معافی مانگی ہے؟ عیسائیوں نے آ کے معافی مانگی یا آپ کے ساتھ؟ یہاں تو مسلمان جا رہے ہیں ان کے ساتھ ہمدردی کے لیے، وہ کتنے آئے تھے؟ تصویر کے دونوں رخ سامنے رکھو۔ میں غیر مسلم افراد کے لیے یہ نہیں کہوں گا کہ ان کو ناحق مارا جائے یا ان کے گھر جلائے جائے، بالکل کوئی گنجائش نہیں ہے، وہ قابل مذمت ہے، لیکن اصل مجرم کو کیوں فرار کرایا گیا، اس کے لیے کیوں کارروائی نہیں ہے؟ ایک شخص کی وجہ سے معاشرے میں بدامنی یا ہنگامہ ہوتا ہے، اس کو نہیں کچھ کہا جاتا، جو لوگ اس کا مشتعل ہو کے کر رہے ہیں ان کو آپ پکڑ رہے ہیں۔ تو واضح رہے، جڑاں والے کا حادثہ ہو، سیالکوٹ کا ہو، کسی اور جگہ کا ہو، جب تک آپ کے ہاں قانون اور عدل اس کی عملداری نہیں ہوگی، آپ لوگ اپنے ملک کا اسی طرح امیج بدنام کریں گے، خراب کریں گے۔ ہمارے حکمران غیروں کو خوش کرنا چاہتے ہیں، اللہ رسول کو خوش نہیں کرنا چاہتے۔ ہمارے اندر غیرت ایمانی کیوں نہیں؟ جو اس طرح کے سوال کر رہے ہیں، کیا وجہ ہے ان کو یہ سوال کرنے پڑے؟ اسلام بت شکنی کا حکم دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ لیکن ہم خام خواہ جا کے ان کے وہ نہیں گراتے ہیں۔
جب وہ ہمیں آزاد نہ دیں، ہمارے رکاوٹ بنے تو ہوتا ہے۔ اعلاء کلمت اللہ کے لیے جہاد کا مطلب خون ریزی نہیں ہے۔ لوگوں نے سمجھ لیا اسلامی جہاد خون ریزی کے لیے، نہیں، خرابیاں ختم کرنے کے لیے ہے، کفر کے جتنے بھی وہ ہیں کہ اس کے خلاف ہے۔ آپ کو کوئی زخم لگ جائے تو آپ زخم پالتے ہیں یا کاٹتے ہیں؟ آپ خود پیسے دے کے آپریٹ کراتے ہیں تاکہ پورا جسم بیمار نہ ہو جائے۔ اسی طرح جب تک مجرموں کو سزا نہیں دو گے، یہ اس طرح کا ماحول ختم نہیں ہوگا۔ باقی سلیبس میں آپ کو ایمان نہیں سکھایا جا رہا۔ پاکستان اسلامی جمہوریہ، کتنی چیزیں، ایسے ایسے الفاظ لوگ وہاں پر وہ ان کے صفحات کی فوٹو لے کے بھیج رہے ہیں، اس میں نبی کے خلاف، اسلام کے خلاف باتیں۔ کون ہے یہ ناسور؟ کیوں پالا جا رہا ہے ان کو؟ جبکہ آپ کے ہاں قرآن اور سنت سپریم لا ہے، مگر آپ کے ہاں جو کچھ ہو رہا ہے آوارگی ہے، فحاشی ہے۔ اور یعنی ابھی میں نے سنا 2-3 دن پہلے کہ وہ کسی نگراں وزیر اطلاعات نے تھیٹر کے بارے میں کہا، پنجاب میں تھیٹر میں فحاشی سکھائی جا رہی ہے۔ آج نظر آئی ہے، شکر ہے اس کو نظر آ گئی ہے، اس نے کر دیا۔ تو جو اس کو پروموٹ کر رہے تھے ان کے لیے کیا حکم تھا؟ ڈراموں میں جو کچھ، کیوں نہیں ہمارا پیمرا اس پابندی لگاتا کہ معاشرے میں غلط رجحان نہ پنپنے پائیں؟ اشتہار جو بن رہے ہیں کیسے بن رہے ہیں؟ آپ کے نیون سائن بورڈز لگتے ہیں اور یہاں تصاویر لگائی جاتی ہیں۔ کیا سکھا رہے ہیں آپ؟ مسلمان بنے آپ لوگ۔ گجرات سے محمد ارشد اتاری صاحب کا سوال کہ میں نے آپ سے یہ پہلے سوال کیا تھا کہ جب بچے بالغ ہو جائیں، نماز نہ پڑھیں، تو ان کے ساتھ رہنا کیسا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ غلطی تمہاری ہے، تربیت کیوں نہیں کی؟ میں عرصہ دراز سے بیرون ملک میں رہ رہا ہوں اور بچوں کی والدہ بھی ساتھ ہی ہیں، ان سے کہتا رہتا ہوں کہ وہ نماز پڑھاتی رہیں۔ اب باہر آ گئے ہیں، کچھ عرصہ نماز پڑھتے رہے، میرے ساتھ ہماری اہل سنت کی تنظیم کے اجتماع میں بھی شرکت کرتے رہے۔ اب سب کچھ چھوڑ کر یورپ کی رنگینیوں میں کھو گئے ہیں۔ اب میں کیا کر سکتا ہوں جو اللہ عز و جل کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر کے نماز نہ پڑھے؟ ایسی اولاد کے ساتھ رہنے کو دل نہیں مانتا، تو اللہ عز و جل سے دعا کرتا ہوں جان چلی جائے پر نماز قضا نہ ہو۔ اب بتائیں کیا علیحدگی اختیار کروں تو گناہ گار ہوں گا یا نہیں؟ مسئلہ یہ نہیں ہے علیحدگی، ہمیں تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا نا، باہر ملک رہیں گے تو آپ یا اولاد دیتے ہیں یا عزت دیتے ہیں، صحت دیتے ہیں، کچھ نہ کچھ باہر رہنے کے شوق میں آپ کو ان کو روز کے بنیاد پر کرنا تھا۔ کمزوری آپ کی الگ کیوں کر رہے ہیں؟ ان کو درست کرنے کی کوشش کریں جس قدر ہو سکے، آخری حد تک کوشش کریں۔ یہ آج کا آخری سوال، انشاءاللہ جو سوالات رہ جائیں گے وہ اگلی نشست میں ابتدا میں لے لیے جائیں گے۔ آپ لوگ اپنے سوالات اسی لائیو اسٹریم کے کامنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کی آئی ڈی اپنے اصل نام کے ساتھ نہیں تو آپ اپنے سوال کے ابتدا میں اپنا نام اور اپنے شہر کا نام لکھ کر بھیج دیجیے۔ اس کے علاوہ اگلی نشست سے پہلے دونوں لائیو اسٹریمز کے کامنٹ سیکشن میں آپ اپنے سوالات لکھ سکتے ہیں۔ پیج ان باکس کی سہولت موجود ہے اوکاڑوی فورم اور اوکاڑوی ڈیجیٹل میڈیا دونوں کی، اور واٹس ایپ میسنجر کی سہولت بھی آپ کے پاس موجود ہے۔ اگلی نشست سے پہلے آپ وہاں اپنے سوالات جمع کروا سکتے ہیں۔ ریحان شیخ صاحب کا سوال، کیا شب زفاف وظیفہ زوجیت کی عدم ادائی گناہ کبیرہ ہے؟ زفاف، اگر کوئی عذر تھا نہیں کیا تو یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی حرام ہو گیا، لیکن کیوں نہیں کر سکا؟ کوئی مجبوری تھی، کوئی ایسی وجہ تھی، تو مطلب کسی حد تک بھی قربت ہو گئی جس کو خلوت صحیحہ کہتے ہیں، تو بھی وہ بچ گیا، لیکن کچھ بھی نہیں، ہاتھ بھی نہیں لگایا، ملے بھی نہیں ہیں اور بات بھی نہیں کی ہے، تو غلط کیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ معاف کرے، میں کوئی سخت فتویٰ نہیں دوں گا، لیکن یہ کہ جب وجہ کیا ہوئی، کوئی اگر وجہ ہے تو اور بات ہے، اور تھوڑی سی بھی خلوت صحیحہ ہو گئی تو گناہ کبیرہ نہیں ہوگا۔ محترم ناظرین و سامعین، میں چونکہ 1 مہینے کے بعد حاضر ہوا ہوں، 4 جمعرات پروگرام نہیں ہوا، آپ سے
اشارے کر رہا ہوں، اتنا وقت نہیں لوں گا۔ سب سے بڑا حادثہ جامعہ اسلامیہ بہاولپور۔ یقین مانیے بیرون ملک لوگ حیران ہو رہے تھے کہ یہ کام پاکستان میں ہوا، اسلامی یونیورسٹی میں ہوا۔ لرز گیا میں سن کر جو کچھ، میں اس وقت آپ کو اس کی تفصیل نہیں بتا رہا، لیکن مجھے حیرانی ہے کہ اس پر جو کارروائی ہونی چاہیے تھی، جتنا ایکشن ہونا چاہیے تھا، وہ نہیں ہے۔ کل بٹگرام میں لفٹ میں لوگ پھنس گئے، اس کا کتنا چرچا تھا، سارا میڈیا گھنٹوں لگا رہا، جانیں بچائیں لوگوں نے، سب نے، اداروں نے، افراد نے، سب نے حصہ لیا۔ بہت اچھی بات ہے۔ غیر معیاری لفٹیں کیوں لگی ہوئی ہیں، کیبل کار غیر معیاری کیوں ہیں، اس پہ کوئی توجہ نہیں ہے۔ حکمران مصیبت پڑنے پر ہی کیوں توجہ دیتے ہیں؟ انسانی جانوں سے کھیل کا یہ سلسلہ کب تک رہے گا؟ اور جامعہ اسلامیہ بہاولپور میں جو کچھ ہوا، اس کے بارے میں کب ایکشن لیا جائے گا؟ مجرم کب سزا پائیں گے؟ ایسے واقعات کہاں کہاں ہو رہے ہیں، وہ چیز سامنے آ گئی۔ یقین مانیے بہت بڑا سانحہ۔ بجلی، پیٹرول اور گیس کے نرخ بڑھائے جا رہے ہیں۔ 13 قسم کے ٹیکس بجلی کے بل پہ 0 پوائنٹ، یعنی کوئی یونٹ 0 پوائنٹ ہے، اس میں 0 لکھا ہوا ہے، کوئی یونٹ یوز نہیں ہوا، اور 6000 کتنے روپے کا بل ایک آدمی کو بھیجا جا رہا ہے، کیونکہ وہ صرف ٹیکسز ہیں، جبکہ بجلی استعمال ہی نہیں ہوئی ہے، بند رہی ہوگی، وہ گھر میں کوئی نہیں ہوگا۔ مسجدوں کو کتنے بل بھیجے جا رہے ہیں۔ یہ گورنمنٹ کے کا جو عملہ ہے، اس کے عللے تللے پورے کرنے کے لیے یہ آپ کا خون نچوڑ رہے ہیں۔ رانی پور اور اس کے علاوہ کہاں کہاں ملازم بچوں بچیوں سے بدسلوکی، ان پہ تشدد کے واقعات ایک پیر کی حویلی کے حوالے سے آئے، بہت افسوس ہوا۔ میں آپ سے کیا عرض کروں؟ مجھے یہ بتائیے، ہماری سڑکوں کی حالت کیا ہے؟ ہمارے ادارے کیسے ہیں؟ کراچی پچھلے کتنے برس سے، 9 برس کے بعد میرے گھر کے سامنے کی سڑک بنی تھی، پھر توڑ دی گئی۔ شاید دوسرے ادارے انتظار میں ہوتے ہیں کہ کب بنے اور کب توڑے۔ نگراں حکومت آئی، خان صاحب کو گرفتار کیا کیا گیا؟ جو خود کہتے تھے کہ ہر ایک کا احتساب ہونا چاہیے، ان کی گرفتاری پر واویلا۔ ہر ایک کو انصاف کے کٹہرے میں آنا چاہیے، لیکن ان کے لیے انہی کی پارٹی کیوں گرفتار کیا گیا؟ نگراں حکومت آئی، پچھلی حکومت کیا کر گئی؟ یہ جو 16 مہینے 15 مہینے جو حکومت رہی، وہ کیا کر گئی؟ اب نگراں حکومت آ گئی ہے، وہ کیا کریں گے؟ الیکشن کروائیں جی، الیکشن کروائیں، الیکشن، چین نہیں ہے نا، کرسی کسی طرح مل جائے۔ میں کہوں گا پہلے ملک سنوارو، مجرموں کو لٹکاؤ جتنے بھی ہیں، اس کے بعد تاکہ اقتدار میں آنے کی وہ شخص کوشش کرے جس نے واقعی ملک کی خدمت کرنی ہے۔ لوٹنے والے، ان کے راستے بند کرو۔ جعلی ڈگریاں، پھر بھی ممبر، غلط ان کے سلسلے، پھر بھی نہیں جی فلاں کے خلاف کارروائی نہیں ہو سکتی۔ ایوان صدر میں کیا ہو رہا ہے، عدلیہ میں کیا ہو رہا ہے، الیکشن کمیشن میں کیا ہو رہا ہے، لگتا ہے کوئی کھیل ہے جو کھیلا جا رہا ہے۔ کب تک ہوگا یہ؟ کیا وہ وقت نہیں آ گیا کہ ہم سب ملک کی قدر کرنے لگ جائیں اور اس ملک کو سنوارنے لگ جائیں؟ کب آئے گا وہ وقت؟ مجھے اور آپ کو سوچنا ہوگا، غور کرنا ہوگا۔ اسٹریٹ کرائمز
سڑکوں پر جرائم لوٹ مار کے واقعات معمولی حادثہ نہیں ہے. یہ حکمران جتنے بھی ہیں نا، یہ سب کے سب اس کے جواب دہ ہیں، یہاں بھی اور وہاں بھی. جو مزے سے سو رہے ہیں نا، عیش کر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے، آپ جواب دہ ہیں. آپ کی ذمہ داری ہے ہر ایک کی حفاظت بھی اور ماحول کو درست رکھنا بھی. ایک ایک ذمہ دار افسر جواب دہ ہے اللہ کے سامنے بھی. اپنی قبر یاد رکھیے گا، یہ 4 دن تو گزر جائیں گے. اس دوران کچھ ہستیاں چلی گئیں. نوید مرزا صاحب چیف انجینئر KDA، ہماری مسجد کی تعمیر میں بہت حصہ لیا، انہوں نے ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا، انتقال کر گئے. حافظ عبدالوحید صاحب زینت ٹیکسٹائل گوجرانوالا، میرے بھائی میرے پیارے، ان کی ہمشیرہ انتقال کر گئیں. جناب شیخ شکیل احمد الحاج صوفی محمد حنیف صاحب کے فرزند، اکاڑا سے والد صاحب کے ساتھ ہوتے تھے، ان کا جوان بیٹا، کچھ عرصہ پہلے ان کی والدہ انتقال کر گئیں. 9 محرم کو یہ نوجوان بھی، ابھی زیادہ عمر نہیں تھی، صحت مند تھا، اچانک اس کا انتقال ہوا. بہت افسوس. کچھ علماء جو اس دوران چلے گئے، کل خبر آئی تھی مولانا سید مظفر حسین شاہ کی ساس صاحبہ انتقال کر گئیں، مولانا عبدالحق بندیالوی، اور اس طرح جن کی بھی خبریں، جتنے ایمان والے چلے گئے، اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے اور ان کے پسماندگان کو صبر اور اس صبر پر اجر عطا فرمائے. 21 اگست کو بھکی شریف، منڈی بہاؤالدین پنجاب کا علاقہ ہے، وہاں حافظ الحدیث حضرت سید جلال الدین شاہ صاحب کے فرزند محمد مظہر قیوم صاحب کا عرس تھا. ان کے فرزند نے مجھے دعوت دی تھی، میں وہاں حاضر ہوا. جن کا مزار ہے حافظ الحدیث کا، جن کا عرس ہے، ان کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں. میں عرس کی محفل میں گیا تھا، میرا وہاں خطاب ہو گیا، ابھی خطاب ختم ہوا تھا، میں کرسی پر آ کر بیٹھا تو وہاں سید عرفان شاہ صاحب تشریف لائے. لازمی بات آئے، ان کے وہاں پر سارے متعلقین، میں نے بھی ان سے مصافحہ کیا اور میں وہاں سے اٹھ کے چلا آیا. اتنا سا واقعہ، چونکہ فوٹو بن جاتی ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں کیمرہ ہے، فوٹو بن گئی. کچھ لوگوں نے سوشل میڈیا پہ اس کو لگا کر جو کچھ لکھا، مجھے ہنسی بھی آئی، رونا بھی آیا. ہنسی اس بات پر آئی کہ صرف ایک فوٹو آپ کو مل گئی ہے تو کیا کسی سے ہاتھ ملانے سے میرا ایمان چلا گیا؟ کیا میرا موقف بدل گیا؟ میرے عقیدے بدل گئے؟ اگر یہی بات ہے تو کس کس سے ہاتھ ملایا؟ جن لوگوں نے پوسٹیں لگائی ہیں، یہ کس کس سے ہاتھ ملاتے ہیں؟ رونا اس بات پر آیا کہ کیا سنیوں کا اب یہ حال ہو گیا ہے کہ مجھ جیسے شخص پر بھی آپ لوگ شکوک اور شبہات کا اظہار کریں گے؟ الحمدللہ 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 ثم من کرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں سنی ہوں، میرے عقیدے میں شک کرنا آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گا. میں جس طرح کا سنی ہوں، لوگ میرے حوالے سے اپنا عقیدہ بیان کرتے ہیں کہ ہم اکاڑوی والے سنی ہیں، اور آپ لوگ مجھے پہ شروع ہو گئے. کچھ لوگوں نے سوالوں کی لسٹ لکھ دی، تو اس سے ہاتھ ملایا صرف، تو آپ نے کیا سمجھا کہ میں اس کے موقف کی حمایت کر رہا ہوں؟ کیا گمان کر لیا آپ نے؟ مجھ جیسے شخص پر آپ نے شبہ کیا، پوسٹیں لگا رہے ہیں. مجھے وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، تو صرف اپنے لوگوں کو جو کسی طرح کہ دوسروں کے وہ پوسٹیں پڑھ کے بدگمانی کا شکار نہ ہو جائیں، میں اتنی باتیں کر رہا ہوں. بہت افسوس جنہوں نے، ایک صاحب نے لکھ دیا، رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت نہ گئی. ایسی باتیں آپ میرے بارے میں لکھ رہے ہیں.
اگر سخت لفظ کہوں تو میں اتنا کہنا چاہوں گا، جنہوں نے میرے عقیدے میں شک کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے کہ وہ توبہ کر لیں، ورنہ اپنے بدعقیدہ ہونے کی تیاری کر لیں آپ، کیونکہ آپ نے مجھ پر میرے ایمان کے حوالے سے حملے کیے ہیں۔ میں یہی کہوں گا، اللہ آپ کو توبہ کی توفیق دے، ورنہ کہیں آپ بدعقیدگی کا شکار نہ ہو جائیں۔ الحمدللہ میں اپنے صحیح عقیدے پر کاربند، اللہ تعالی اپنے فضل سے میرے ایمان کی حفاظت فرمائے اور مجھے آپ جیسے فتنوں سے بچائے۔ آپ لوگ سنیت کا جو حال کر رہے ہیں، سوچ رکھیے گا، ہم وہ ہیں جنہوں نے اس کے لیے قربانیاں دی ہیں، خدمت کی ہے، اللہ قبول فرمائے۔ کوئی فخر نہیں ہے، کوئی بخشش کا سامان ہو جائے، لیکن ایسی باتیں کرنے سے پہلے آپ کو 100 بار سوچنا چاہیے تھا۔ اتنے جملے میں نے کہہ دیے، کہنا نہیں چاہتا تھا مگر کہہ دیے۔ دورہ افریقہ ماشاءاللہ الحمدللہ بہت کامیاب رہا، وہاں احباب نے بہت پذیرائی کی، ایک ایک کا نام لوں تو شاید لمبی لسٹ ہو جائے، تاہم حضرت مولانا مفتی محمد اکبر ہزاروی صاحب، حضرت مولانا محمد اسماعیل ہزاروی صاحب خاص طور پر پورے سفر میں جگہ جگہ میرے ساتھ جاتے رہے، علماء سے ملاقات ہوئی، جتنے بھی سنی اکابر ان سے، دوسرے محبت والوں سے، پیر محمد قاسم اشرفی صاحب اور ان کے اہل خانہ کیپ ٹاؤن، بہت پیارے، بہت قریبی، انہوں نے جس طرح محبت پذیرائی کی، منصور فیملی جو میرے ہوسٹ ہیں وہاں پر، اللہ تعالیٰ سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ جس جس شخص نے بھی محبت کی، سب کے لیے دعا کرتا ہوں۔ آپ سب کو یوم آزادی جو آپ نے منایا، میں اس دن نہیں تھا، اب انشاءاللہ ہم نے آگے تیاری کرنی ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا عرس آ رہا ہے، حضرت مجدد الفسانی کا عرس آ رہا ہے۔ کوشش کریں ہم سب اپنے اپنے ایمان کی حفاظت کریں، ہم سب پاکستان کے خیر خواہی کریں۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ آپ نے یہ سنا ہوگا، دیکھا ہوگا، ہر تقریر میں، ہر پروگرام میں یہ جملے میں کہتا ہوں، شاید کسی اور سے نہیں سنے ہوں گے آپ نے۔ مجھے اتنی فکر اپنے ایمان کی رہتی ہے، میرے عقیدے کو کمزور نہ سمجھیں، میرے موقف کو، اور میں کسی غلط کی نہ کبھی تائید کرتا ہوں نہ حمایت کرتا ہوں، انشاءاللہ کبھی نہیں کروں گا۔ جس کا موقف غلط ہے غلط ہے، جس کی باتیں غلط ہیں غلط ہیں، لیکن ان کی غلطی صرف ایک ہاتھ ملانے سے آپ لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں، حیران ہو رہا ہوں میں۔ بہرحال آپ کو محمد زین صاحب شرکاء کے نام بتائیں گے، میں تو سمجھا تھا کہ مہینے بھر میں ان کے پاس اتنے سوال جمع ہوں گے جو 4 گھنٹے لگیں گے، لیکن انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ مزید ناغہ نہ ہو۔ پاکستان سے باہر جاؤں کو مجبوری ہو تو اور بات ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ زین صاحب سنائیں گے۔ یہ سید احد صاحب لکھ رہے تھے، لکھنے کے دوران ان کو نیند آ گئی، شاید ہو سکتا ہے کچھ نام رہ گئے ہوں۔ بہرحال ہم ان تمام افراد کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اپنے سوالات ہم تک بھیجے اور اپنے تعریفی کلمات سے ہمیں نوازا، جن میں مصطفیٰ خان صاحب، فردوس انجم صاحبہ، اکرام شریف صاحب، مرتضیٰ چوہان صاحب، فیصل صاحب، عفان قادری صاحب، فوزیہ عبدالقادر صاحبہ، جنید اکبر غوری صاحب، علی حیدر راجپوت صاحب، مظہر خان صاحب، راؤ عبداللہ صاحب، محبہ ماکدہ صاحبہ، فیض نیازی صاحب، حاکم علی صاحب، عثمان شفیع صاحب، وقاص مصطفیٰ صاحب، جماعت علی صاحب، احمد علی صاحب، عبد المتین رضوی صاحب، ہدایت رسول صاحب، راشد قادری صاحب، غلام ربانی صاحب، بشرا ارشد صاحبہ، محمد سلیم صاحب، سمینہ راوڈہ صاحبہ، طیب مرتضیٰ صاحب، زہیب علی صاحب، خاقان حیدر صاحب، شعیبہ منصور صاحبہ،
حسان صاحب، یاسمین صاحبہ، اعظم بیگ صاحب، اقصیٰ مرتضیٰ صاحبہ، اکبر حسین صاحب، سلیم صاحب، محمد علی صاحب، غلام مصطفیٰ صاحب، ناصر خان صاحب، رخسانہ صاحبہ، حماد صاحب، عمارہ سلطان صاحبہ، کنیز فاطمہ صاحبہ، ربینہ اسلم صاحبہ، طاہا صدیقی صاحب، رستم علی صاحب، راحیل امین صاحب، مہنور صاحبہ، ظہیر عباس صاحب، وقاص خان صاحب، قاسم صاحب، فروہ انصاری صاحبہ، شگفتہ صاحبہ، عدنان صاحب، کشور صاحبہ، محمد ایوب صاحب، ربینہ اسلم صاحبہ، رمیزہ ناز صاحبہ، قمر احمد صاحب، آمنہ علی صاحبہ، ساجد حسین صاحب، مظفر صابر صاحب، اسرار علی صاحب، اکبر حسین صاحب، ثنا سعید صاحبہ، عارفہ عارف صاحبہ، تنزیلہ فاروقی صاحبہ، کاشف انصاری صاحب، ذیشان قریشی صاحب، محمد شفیع صاحب، اشر چودھری صاحب اور ریحان شیخ صاحب، اور جن جن کے نام شامل نہ ہو سکے ہم ان سے معذرت چاہتے ہیں. آپ ہمارے لیے دعا کیجیے گا، ہم آپ کے لیے دعا کو رہیں گے انشاءاللہ. کافی ٹائم زیادہ لے لیا ہے، باقی باتیں انشاءاللہ آئندہ. یہ کافی عرصے کے بعد عبدالرافع مانی صاحب بھی تشریف لائے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کیمرے کے بارے میں ان کی ریسرچ مکمل ہو گئی ہے، تو نیا کیمرہ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں شامل کر لیں گے. وہ باقی اور بھی آپ کو بتایا ہوا ہے والد صاحب کے حوالے سے، پی ایچ ڈی عربی اور انگلش میں، اس کی بھی بات کی ہے میں نے. دیگر بھی امور اللہ تعالی خیر فرمائے. نیکی کیجئے، نیکی پھیلائیے. جتنے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، اللہ تعالی سب کے جائز امور پورے فرمائے، برکتیں فرمائے، بیماروں کو صحت عطا فرمائے. یہ سید عادل شاہ اسحاق صاحب وہ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت عطا فرمائے. آپ سب کا بہت شکریہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.